ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے شاندار رزلٹ، اور یہ ایک کمپلیٹ ناولٹ ہے اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ باقی اگر بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو کچھ نوائز وغیرہ یا کچھ بولنے کی ساؤنڈ آتی رہے تو پلیز اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں گھر آئی ہوئی ہوں اور ایسی آوازیں آپ لوگوں کو سننی پڑیں گی، کیونکہ میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، اور میں جہاں تک اپنی طرف سے پریکاشنز کر سکتی تھی میں نے کی ہیں، اور میں نے کھڑکیاں دروازہ بند کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی آواز اگر مجھ تک پہنچ رہی ہے تو یقیناً یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہوگی، اور میں اتنی بھی وہ نہیں کر سکتی کہ میں اس کو پہلے چیک کروں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میں اب کیا کروں یار، یہ نارمل ہے، فیملی میں ایسے تو ہوتا ہی ہے۔ اور پھر جب میں ہاسٹل ہوتی ہوں تو پھر تب تو میں ایسے بہت خیال رکھتی ہوں، کیونکہ وہاں پر میرے پاس کافی وہ بڑا ایریا ہوتا ہے جہاں پر میں جا کر ریکارڈنگ کر سکتی ہوں، اور وہاں پر ایسے کوئی چانسز نہیں ہوتے کہ کسی اور کی آپ کو وائس آئے سوائے اس کے کہ زیادہ تر پرندوں کی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں بہت زیادہ کوے ہیں، چڑیاں ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ، تو وہ ایک دم سے بولنے لگ جاتے ہیں تو اس کی وائس آئے گی، اور اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہوا تو جو ساتھ میں تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹریفک کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ٹریفک ان دا سینس کہ ہاسٹل ہے، ہاسٹل کے ساتھ میں کچھ اگر موٹر سائیکل یا کار وغیرہ ہوں تو زیادہ تر مطلب کم ہی چانسز ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ میں بہت ہی اندر والی سائڈ کمرے میں ہوتی ہوں تو وہاں پر چانسز ویسے کم ہی ہوتے ہیں، لیکن مائٹ بی پاسبل، تو ادھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو پلیز اگنور کیجیے گا، اور کیونکہ یہ نارمل ہے، میرے خیال سے تو نارمل ہے، اور آپ لوگ جسٹ میری وائس پر فوکس کیجیے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری وائس تھوڑی سی پرومیننٹ ہے تو آپ لوگوں کو بس اسی کو ہی سننا ہوگا، کیونکہ میں بہت نزدیک کر کے بولتی ہوں، اور پھر میں وائس کی وہ بھی زیادہ رکھتی ہوں، آواز بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ کلیئرلی میری آواز آئے، اور اگر بیک گراؤنڈ میں کچھ میوزک بھی ہے کیونکہ آپ فل آواز میں تو سنیں گی نہیں، تو پھر جب آپ تھوڑا سا آہستہ آواز کرو گی تو پھر وہ جو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا بہت شور ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز جو سب سے زیادہ بری ہے وہ یہ کہ گلی میں بہت سارے لوگ وہ چیزیں بیچنے سیل کرنے والے وہ بھی آتے ہیں، اور وہ اتنی دیر تک مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن خیر اب بھی میں ویٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ میں سن رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی آیا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیل کرنے کے لیے، تو خیر ابھی ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، اب دیر نہیں کرتے ہیں زیادہ۔ رات کے 8:30 بج چکے تھے، آخری فائل کو اٹھا کر بقیہ فائلوں کے ساتھ ربن سے باندھ رہے تھے کہ گل نے دروازے میں نمودار ہو کر وہیں سے اپنی میٹھی چہکتی ہوئی نرم آواز میں کہا، ڈیڈی کھانا لگ چکا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر ابھی آتا ہوں کا آنکھوں سے اشارہ دیا۔ وہ جھومتی لہراتی گنگناتی واپس چلی گئی، الماری میں فائلیں رکھ کر کھڑے ہو کر ہاتھ پیر کو جمش تھی، تھکن انگلیوں تک اتر آئی تھی، انہیں چٹکایا، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دائیں بائیں جسم کو حرکت دی، پھر باتھ روم جا کر صابن سے ہاتھ دھوئے، باتھ روم کی الماری سے صاف تولیہ نکال کر بڑی احتیاط سے ہاتھ خشک کیے، پھر کمرے میں اور کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گئے۔ کھانے کی میز تک آتے آتے موڈ خراب ہو گیا۔ کارنر ریک پر رکھا ہوا گلدان اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا، گلدان کے نیچے رکھی پیتل کی نقشی پلیٹ پر گرد نظر آ رہے تھے، اور یہ بے ترتیبی ناقابل برداشت تھی، کیونکہ کھانا ٹیبل پر خوبصورتی سے چنا ہوا تھا، پلیٹیں بھی ترتیب سے لگی ہوئی تھی، لیکن ماہا ابھی تک چمچوں کانٹوں کو صحیح طریقے سے رکھنے اور ان میں مناسب فاصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گود میں چھوٹے بچے شاہو کو اٹھایا ہوا تھا۔ سرفراز کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں طرف گل بڑے صبر کے ساتھ کھانا شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میز تک آتے آتے سرفراز کا غصہ بڑھ چکا تھا۔ ماہا کی گود سے بچے کو جبراً چھین کر برابر رکھی بیبی ڈائننگ چیئر پر بٹھا دیا، رونے دھونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ پریشان ماہا پر بگڑے، جہالت جس سے مجھے نفرت ہے، بچے کو گود میں لے کر کھانا کھانے سے چڑ رہے ہیں، مجھے انتہائی جہالت، آخر یہ چیئر کس لیے؟ کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارا، تم کو مگر کبھی تمیز نہ آئے گی، اب چپ کرواؤ، وہ گھرا کر بولے۔ ماہا بے بسی سے بچے کی طرف مڑ گئی۔ یہ ضد کر رہا تھا، اسی طرح ضدیں پوری کرتی رہیے تو زندگی بھر روئیں گی، تمہاری طرح بچے بھی تمیز نہیں سیکھیں گے جب تک انہیں تربیت نہیں دی جائے گی کہ کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے، انہیں شعور نہیں آئے گا، لیکن جب ماں کو شعور نہیں تو وہ تربیت بھی کیا دے گی؟ انہوں نے ترچھی نظروں سے ماہا کو دیکھا، اس کی اداس اتری ہوئی صورت دیکھ کر اور غصہ آیا۔ چپ رہو،
बच्चे को डांटा। वो और ज़ोर से रोने लगा। इसे उठा कर ले जाओ, बुखार है इसे, इसीलिए मैंने गोद में, माहा दबी जबान से बोली। सरफराज कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। जाओ, इसको उठाकर कमरे में बंद कर दो, मैं आवाज़ ना सुनूं अब। और सुनो, बच्चे को गोद में उठाती माहा को उंगली उठाकर मुखातिब किया। फ़ौरन आएंगी आप, देर ना हो। माहा बच्चे को लेकर सुस्त कदमों से कमरे की तरफ जाने लगी तो गुल भी कुर्सी से खिसक कर उतरी और माँ के पीछे चली। गुल, बैठो, मामा आती हैं। मैं भाई के पास बैठूंगी डैडी, वो अकेला रोएगा। बेटी आप पहले खाना तो खा ले, प्यार से कहा। मैं भाई के पास जाऊंगी डैडी। गुल के चेहरे पर रक्कत तारी होते देखकर अपनी जगह से उठकर उसे पकड़ा, गोद में लेकर उछालने और बहलाने लगे। 4 साल की बच्ची जल्द बहल गई और हंसने लगी। उनका मूड भी बहाल हो गया और माहा भी जल्दी आ गई। बहुत खामोशी से खाना खाया गया। उठते हुए सरसरी नज़र माहा पर डाली। डॉक्टर को दिखाया था शाहू को? जी। क्या कहा उसने? ठंड का असर बताया है। मैंने मना किया था ना कि उसे कमरे से बाहर नहीं लाना, मगर आप और मेरी बात पर कान धरे। नामुमकिन। वो बता न सकी कि कब बाहर ले गई। डॉक्टर को घर बुलाकर दिखा दिया था। मौसम था ही खराब, अक्सर घरों में बच्चों के बुखार का चर्चा था, मगर वो ये कह नहीं सकती थी क्योंकि सरफराज को सफाई देने वाली बात पसंद ना थी। वो ऐसी जुर्रत कर नहीं सकती थी। यूं भी दिन में एक बार किसी न किसी बहाने माहा को जलील न कर ले, उनका खाना हजम न होता था। न जाने किसने कहा था कि औरत को इज्जत का मकाम देने में मर्द की तौहीन है। हमेशा तंज और तहकीर से मुखातिब होना फ़र्ज था और अब यही आदत बन गई थी। माहा ने भी खुद को उस तर्ज तखातुब का आदी बना लिया था। दिल पर जबर करना तो शुरू दिनों में सीख गई थी, जब उनकी नई नई शादी हुई थी और अव्वलीन दिनों में उसे उनकी पसंद नापसंद के बारे में इल्म हो गया था। बहुत असूली और सख्त नज़रियात के हामिल, और वो बिल्कुल हैरान ना हुई कि उनकी पसंद, उनकी मोहब्बत एक दूसरी लड़की है जो उनकी क्लास फेलो थी, और दौरान तलीम उनकी अचानक शादी हो गई और सब मुंह देखते रह गए। मगर आज तक वो उनके हवासों पर छाई हुई थी। सरफराज अटल इरादों के मालिक और ख़ुद पसंद थे, क्योंकि शादी के अव्वलीन दिनों में भी माहा के लिए जोशो खरोश न था, ना मोहब्बत का दावा, ना उसके हुस्न को खैराज, लेकिन जबर और सख्ती भी ना थी। यह सिलसिला तो काफ़ी बाद में शुरू हुआ। शाहू के पैदा होने से पहले उन्हें मालूम हुआ कि मूना ने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली है। कहीं माँ उसका सुराग न लगा और उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी शामिल हो गई, जो शिद्दत इख्तियार करती गई, और उसका हदफ कमज़ोर सी माह थी। कुछ अरसे बाद उसका सुराग मिल गया। वो खावन से अलहदगी के बाद आज़ादी का जश्न मना रही है और अमेरिका की सरजमीन उसके लिए मुंतखब की है। एक शहर से दूसरे शहर तफरी के लिए घूमती फिर रही है, इसीलिए उसे राब्ता ना हो सका, मगर ये बात बाइसे इत्मीनान ज़रूर थी कि उसे वापस आना है। अमेरिका में मुस्तकिल क़याम का उसका इरादा न था, और अब इंतज़ार की कोफत ने उन्हें मुश्तइल कर रखा था। नाजुक मिजाज तो थे ही, तबीयत में खलश पहले भी थी, अब इजाफा हो रहा था, और माहा की खामिया मिजाज शाहाना ना पर बाज गुजर रही थी। मुसलसल बरहमी के इज़हार में अरूज हो रहा था। उसे बिला वजह तनकीद का निशाना बनना पड़ता। माहा हर दम मुंतज़िर रहती कि कब कौन सा अमल उनको नागवार गुजरे और वो उस पर बरसना शुरू कर दे। आशिक तो पहले भी ना थे, मोहब्बत का दावा भी कभी नहीं किया था, मगर अब एक जिंदा वजूद का गायब वजूद से मुकाबला था, और माहा उनकी बिगड़ती मिजाजी कैफियत से सोचने लगी कि वो ये मुकाबला हार गई है। इस एहसास के साथ उसके सारे वलवले मानित पड़ जाते, खून की रवानी मदहम हो जाती, वो बोझ बनने के ख्याल से अफसुर्दा हो जाती, अपने मुस्तकबिल से खाइफ। बचपन से ही उसको इस एहसास ने जकड़ा हुआ था कि वो दूसरों पर बोझ है। हाँ, शादी के बाद इस अंदेशे से रिहाई मिल भी तो उसकी मुद्दत महदूद रही। अब सिर्फ ये खलश दिल में जा गुज़ी थी कि मेरा क्या होगा। सरफराज का रवैया पहले सर्द, फिर सर्द तर, और अब जारहाना हो गया था। वो किसी से कुछ कह भी ना पाती। था ही कौन? एक भाई जिनसे वो बेतकल्लुफ़ ना थी, एक भाभी जो सरफराज की बहन थी, उनसे उन्हीं के भाई की शिकायत कैसे करती। बच्चों में खुद को मशगूल रखती, घर की सफाई और दीगर अमूर की बतौर ख़ास निगरानी करती कि अपना जहन बटा रहे और सरफराज को भी शिकायत का मौका न मिले। लेकिन सरफराज एक नुक्ते की कोताही भी माफ़ करने पर तैयार न होते। मामा जी, फूफो जान आई हैं, गुल ने बाहर से ही चहकती आवाज़ में ऐलान किया। वो अपने ख्यालों से चौंकी। शाहू गोद में सो गया था। फ़ौरन उठकर पजीराई को भी ना जा सके। भाभी लपकती हुई अंदर आ रही थी। हे, मेरे शहजादे को नज़र लग गई ना आखिर। कितनी दफ़ा समझाया है तुम्हें, बच्चों का खून हल्का होता है, उसे सजा सवार कर बाहर ना भेजा करो।
परसों कैसा चांद सा लग रहा था, नज़र नहीं ठहर रही थी। मैं तो निगाह भर कर देख भी ना सकी कि कहीं मेरी नज़र न लग जाए मेरे मासूम वली अहद को। अरे अपनों को नज़र भी लग जाती है। कब से है बुखार? भाभी एक सांस में जुमला मुकम्मल करती थी। कल सुबह से। रात तो अच्छा भला सोया था। डॉक्टर को दिखाया? जी कल शाम को बुला लिया था। कल सुबह ही क्यों ना बुलाया? मैं कॉल पुल दे रही थी, सोचा था उतर जाएगा। सरफराज ने भनक तक न दी मुझे। वाह ऐसी बेमुरवती, सोचा होगा बहन आकर खबर लेगी। अरे मैं क्या दुश्मन हूँ तुम लोगों की कि हर बात मुझसे छुपाई जाती है? घर के नौकरों को खबर है, एक मैं ही बेखबर। और ये सरफराज है कहाँ? जी वो मौजूद नहीं। खूब, बच्चे की बीमारी की भी परवाह नहीं। इलाज हो रहा है भाभी। तुम उसका दिमाग ख़राब कर रही हो, उसी की हमायत करके। दिमाग अर्श पर, मेरा बच्चा बीमार होता खुदा ना करे तो मैं तो ज़मीन आसमान एक कर देती, तुम्हारे भाई का जीना हराम कर देती, तुम्हारी तरह सुकून से अकेली ना बैठी होती, मोहल्ले भर को इकट्ठा कर लेती। आखिर मर्द के भी कुछ हकूक़ हैं, बाप को भी तीमारदारी लाजिम है। भाभी शाहू का माथा पेट छू कर देखती जा रही थी। खैर, बच्चों के साथ दुख बीमारी तो लगी रहती है। परेशान ना हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने औलाद जैसी नेमत दी है। अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी अता करे। आमीन। दुआ करती रहा करो, माँ की दुआओं में ताकत होती है। जी। वो इसके सिवा और क्या कहती? हर नमाज के बाद बच्चों की सलामती की दुआएं तो करती थी। अपने लिए तो खुशी या ज़िंदगी की दुआ करना भूल चुकी थी। और अपने लिए मांगती भी क्या? कहीं कोई हौसला अफजा सलूक था ना, उम्मीद, आशना रवैया। सरफराज को ऑफिस के काम के अलावा उसके हर काम में मीन मेख निकालने से फुर्सत ना थी। कलाम करने में भी तौहीन का पहलू मद्देनज़र रखते कि खुद से नफ़रत हो जाती। शादी के अव्वलीन दिनों में कुछ अरसा खुशी और इत्मीनान नसीब हुआ था। पुरजोश मोहब्बत या गर्म जोश रवैये से तो आशना ना हुई, फिर भी अपने घर का सुख उसके चेहरे पर शफक रंग फैला देता था। उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी, हुस्न निखर कर मज़ीद दिलकश और नज़र अफरोज़ हो गया था। लेकिन सरफराज ने कभी हौसला अफजाई नहीं की। कोई तारीफ़ी जुमला, सताइशी नकरा उसकी नेमत में था ही नहीं। शायद सिर्फ माहा के लिए। माहा उस तल्ख हकीकत से जल्द वाकिफ़ हो गई थी कि उसके उस अपने घर का मालिक उसका अपना नहीं, मुकम्मल तौर पर ना जुज़वी, बल्कि उसे मजबूर करके उसकी किस्मत से टांग दिया गया है। बहन की मुरब्बत या बहनोई का लिहाज। शादी हो गई और बहरहाल वो ऐसी गई गुजरी ना थी कि आसानी से ही उसके वजूद से पहलू तय इख्तियार की जा सकती। सरफराज मर्द था, हुस्न परस्त और नफीस मिजाज। वो हसीन थी, नज़ाकत नफासत का नमूना। हुस्न उसे माँ से विरसे में मिला था, ख़ानदानी वजाहत, तिबी शराफत भी माँ बाप के खून का अतिया। इसी वजह से वो एहतजाज भी ना कर सकी, मुंह खोलकर कोई शिकवा ना किया कि उसमें भी अपनी हद तक थी। शौहर की लापरवाही, बेअतनाई को नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लिया। उस घर के सिवा दूसरा ठिकाना भी ना था। उसने तय कर लिया कि सरफराज ख्वाह कितनी बेअतनाई करे, नफ़रत भी करने लगे, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कभी तन्हाई में गौर करती कि उसकी किस्मत ही ऐसी क्यों है। कोई एतबार ना था, किसी पर इन्हसार नहीं था। आखिर भाई ने अपने कंधे के बोझ को साले साहब पर मुंतकिल करने का क्यों सोचा? क्या उन्हें उस साले साहब के मिजाज का इल्म ना था? हालांकि वो खुद निस्बत तय होने पर, सरफराज का नाम अपने नाम के साथ मंसूब होने पर बेहद खुश हुई थी। भाई के इंतखाब पर फ़ख्र हुआ था और जी में वो भाई का 1000 बार शुक्रिया अदा करती रही कि उन्होंने उसके म्यार का लिहाज रखा। वो किसी तरह उसके म्यार और आइडियल से कम ना थे। और ये मालूम होने के बाद कि सरफराज जिस लड़की को चाहते थे उसकी शादी हो चुकी है, ये इत्मीनान ज़रूर हुआ कि रास्ते का पत्थर पहले ही अपने ठिकाने पर जा पहुंचा और अब उसके लिए कोई अंदेशा नहीं रहा। उस रोज़ जब उसने शाहू के पैदाइश के बाद ख़ानदान की दावत करने का कहा तो सरफराज ने चिढ़ कर कहा, क्यों? ऐसा कौन सा मोड़ का सर अंजाम दिया कि ख़ानदान भर से दांत समेटने के बहाने बुलाया जाए? बस ऐसे ही शाहू की पैदाइश की खुशी में वो उनके एतराज़ पर उलझन में पड़ गई। क्या हज़ारों साल के बाद पैदा हुआ है जिसकी खुशी मनाई जाए? क्या आप खुश नहीं? मैं तो खुशी का लफ्ज़ भी भूल चुका हूँ और इसके मायने भी। लहजे और अल्फाज में खासी तंदी थी। उसके जोशो खरोश पर औस पड़ गई। वो चुप की चुप रह गई। और एक दिन जब वो शाहू को नहला रही थी, बच्चे को बहलाने के लिए उसने रेडियो खोल दिया, जहाँ से उसके पसंदीदा फ़नकार के नगमे सुनाए जा रहे थे। वो शाहू का लिबास पहनाते हुए गुनगुनाने लगी। सरफराज ने कमरे में आकर नापसंदीदगी के अंदाज में घर आकर कहा, ये क्या बेहूदगी है? शरीफों का घर है, सराय नहीं। म्यूज़िक का ये शौक़ अपने भाई के घर जाकर पूरा कर लिया करे। मुझे लघुव्यात पसंद नहीं। ये कहकर रेडियो उठाकर फर्श पर पटक दिया और धम धम करते कमरे से निकल गए। वहाँ हैरत व ताज्जुब से मुँह पर हाथ रख के बैठी रह गई।
لغویات بیہودگی، کیا اس گھر پر میرا اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا کوئی کام کر لوں؟ کتنی دیر وہ گمسم بیٹھی رہی، شوہر کے اس نئے انداز کو پہچاننے، اسے قبول کرنے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ نہ جانے آئندہ اور کیا ماننا ہوگا۔ ٹوٹا ہوا ریڈیو ملازم کو دے رہی تھی کہ سرفراز نے تنزن کہا، بہت جلدی دل بھر گیا؟ بے خوفی کے مظاہرے سے خود کو نہ روک سکی۔ ٹوٹ گیا ہے، میری حیثیت اتنی گئی گزری نہیں کہ اسے استعمال کروں، نیا لے لوں گی۔ میرے گھر میں اخراجات کی گنجائش نہیں، یہ میرا شوق ہے۔ اپنے یہ شوق اپنے بھائی کے گھر جا کر پورے کر لیا کریں، اور وہی محدود رکھیے۔ میرے بھائی کا گھر آپ کی بہن کا گھر ہے، تلخی سے مسکرا کر کہا۔ گھر کا مالک مرد ہوتا ہے، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ محکوم ہوتی ہے۔ یہ آپ کے خیالات ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ عورت مرد دونوں مل کر گھر بناتے ہیں۔ مرد کی ایک اینٹ سے عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، عورت کی بنائی دیوار کچی مٹی جیسی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں، شاید وہ اینٹ لوہے کی ہو اور گزوں لمبی ہو، مگر میں اپنے شوق کی تکمیل اپنے ہی گھر میں کرنا چاہوں گی، نہ کہ باہر نکل کر۔ میں کل ہی نیا ریڈیو لاؤں گی۔ جالہانہ سوچ اور فضول نظریات تف ہے میری زندگی پر، جس کے ساتھ عمر کی ڈور باندھی وہ اس قدر نامعقول خیالات کی حامل ہو۔ اف میرے خدا، میں کہاں پھنس گیا؟ انہوں نے سر تھام لیا، وہ بے بسی سے دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد انہوں نے پھر بات چھیڑ دی، اور یہ ایسی بات تھی کہ جس نے ماہا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ آج تک اس قدر واشگاف لفظوں میں سرفراز نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ چڑچڑے پن اور اشتعال کا مظاہرہ تو وہ دیکھتی رہتی تھی۔ میں اب بے حد مجبور ہو گیا ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ میں اپنی پسند اور مرضی کی زندگی کے لیے ایک ایڈوانس اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین عورت کا آرزومند تھا، لیکن آپا کی ضد نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا۔ میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ اس کے لیے مجھے دوسری شادی بھی کرنا پڑی تو کروں گا۔ انہوں نے بات ختم نہیں کی تھی، ذرا رک کر اس کے چہرے پر پھیلے حیرت کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی۔ آپ پر کوئی دباؤ نہیں، یہاں رہیں یا کہیں اور، مگر میں ایک افسردہ خیالات اور جاہلانہ سوچ رکھنے والی عورت کے ساتھ اف، تمام زندگی کیسے؟ ناممکن۔ کمال ہے۔ وہ حیرت و تعصب سے انہیں دیکھنے لگی۔ صرف ریڈیو سننے پر اس جرم کی اتنی بڑی سزا؟ جو سوچتی مزید حیران ہوتی۔ اگر فرد جرم عائد کر کے ریڈیو سننے پر پابندی لگا دیتے تو شاید وہ اسے قبول کر لیتی، امن و امان کی خاطر، لیکن انہوں نے تو فیصلہ ہی سنا دیا۔ وہ اب کیا کہے؟ رحم کی اپیل، مگر بات کر کے وہ جا چکے تھے، اور پھر جیسے اس بات کو بھول ہی گئے۔ سرفراز گھر میں رہتے ہوئے اس سے قطعی لا تعلق تھے۔ موقع ملتے ہی ماہا پر اعتراض کرنا فرض سمجھتے، یوں ظاہر کرتے جیسے ماہا کی ایک جنبش، ایک حرکت تک ناقابل برداشت ہے۔ وہ ضبط کرتی رہی، آخر کس سے اپنا دکھ کہتی، کس برتے پر احتجاج کرتی، کس امید پر لڑتی؟ ایک بھائی کا گھر تھا، اس پر سرفراز کی بہن کی حکومت تھی۔ عرصہ تک دور رہنے کی وجہ سے وہ بھائی بھابھی سے اتنی بے تکلفی نہ ہوئی کہ ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتی۔ بچپن میں ماں کی محبت سے محروم ہو گئی، بھائی کی شادی دوران تعلیم ہو گئی، اور وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں بیوی کو بھی بلا لیا اور 12 برس وہیں گزار دیے۔ باپ کے مرنے پر بھی نہ آ سکے، جس کا انہیں آج تک قلق تھا۔ ماہا اکیلی رہ گئی۔ کبھی ازراہ کرم پھوپھی لے جاتی، کبھی ماموں کی محبت جوش میں آ جاتی، وہ اسے لے جاتے۔ وہ کسی سے کہہ نہ پاتی کہ وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ ایک بے بسی اور مجبوری کی زندگی تھی۔ گھر موجود تھا، پرانے نوکر تھے، مگر ماموں اسے وہاں تنہا چھوڑنے پر رضامند نہ تھے۔ بھائی نے امریکہ بسا لیا، پہلے اپنی تعلیم اور پھر گرین کارڈ کا حصول، پھر بچوں کی تعلیم۔ آخر اس کی بیدار راتوں کے آنسو اور دعائیں انہیں وطن لے آئی۔ وہ آئے تو ماہا کو اپنے گھر آ کر رہنے کی مسرت نصیب ہوئی، مگر یہ مسرت عارضی تھی۔ 1 سال بعد ہی انہوں نے اس کی شادی طے کر دی، اور بڑے حوصلے اور ارمانوں کے ساتھ اسے اپنے اکلوتے سالے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ دراصل نسبت طے ہونے کے بعد کا وہی زمانہ اس کے حقیقی سکھ اور سرشاری کا دور تھا، جب وہ خیالوں میں اپنے گھر، اپنے شریک زندگی کے بارے میں حسین خواب دیکھا کرتی، سنہری اور رنگین تتلیوں کے ساتھ اڑتی پھرتی، آبشاروں کے گیت سنتی، اور پانی کے طبلوں کو ہتھیلی پر جماتی۔ خوشیوں کے بادل اس کے آس پاس پاکیزگی کی چادر کی مانند ہلکورے لیتے۔ یہ تصوراتی دنیا بڑی دلکش، بڑی نظر افروز اور حسین تھی، جو عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی سراب کی طرح اجھل ہو گئی۔ خواب ٹوٹ گئے، سنہری تتلیاں اپنے کچے رنگوں سے محروم ہو گئیں، اور ہتھیلی پر آ کر پانی کا بلبلا پانی بن کر بہہ گیا۔ وہ اسے تھامتی بھی کیوں کر حقیقت سے واقف ہونا بھی اذیت ناک ہوا۔ اس کی شوخیاں مانند پڑ گئی، حسین تبسم غم آلود نرماہٹ میں بدل گیا۔ دل مردہ، جذبات پسماردہ، فکر نے اسے کملا دیا۔ پہلے بھی نازک جسم کی مالک تھی، مگر اب کمزور ہو گئی۔
بھابھی ہمیشہ اسے طاقتور مربے اور ادویات کھانے کی تلقین کرتی۔ وہ حیران ہوتی کہ وہ دن بدن کیوں کملا رہی ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کے پاس نعمت خداوندی کی بہتات تھی۔ ایک کشادہ وسیع گھر تھا، 2 پیارے پیارے بچے تھے، ہر قسم کی آسائش تھی۔ پھر اسے کیا غم تھا؟ یہ حیرانی دوسرے لوگوں کو بھی تھی۔ لوگ اسے شوہر کو مطیع کرنے کے وظیفے بتاتے تو وہ ہنس پڑتی۔ سرفراز کو مطیع کرنے یا قابو میں رکھنے کی خواہش اسے نہ تھی۔ وہ ان کے ہر انداز کو پہچان گئی تھی۔ شروع میں وہ بے نیاز سے رہے، جو من پسند ہستی کے نہ ملنے کا سبب تھا، لیکن چونکہ قدرت نے ایک حسین تحفہ ماہا کی صورت میں انہیں بخش دیا تھا، اس لیے اسے قطعی لاپرواہ بھی نہیں رہے۔ لیکن اس بے مطلب تحفے سے محبت کر سکے نہ قدر۔ وہ اپنے شوہر کے رویے سے محبت نہ مانگ سکی، مگر قدردانی اس کا حق تھی، اس سے بھی محروم رہی۔ جب سے اس عورت کا سراغ ملا تھا، سرفراز کے دن اور رات ہجران میں گزر رہے تھے۔ مضطرب اور بے قرار روح کی مانند رات بھر کمرے میں ٹہلا کرتے، نیند پوری نہ ہو سکنے کے باعث دن بھر چڑچڑا پن کرتے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی۔ وہاں شکووں کا طوفانی دفتر موجود تھا، اور دیکھا جائے تو ہر شکوہ بجا انہیں شادی پر مجبور کیا گیا۔ مرضی نہیں پوچھی، حکم دیا گیا۔ ابھی وہ اپنی ناکام محبت کی داستان بھلا نہ پائے تھے کہ پائے زنجیر کر دیے گئے۔ ہاں، اگر ماہا ان کے معیار کے مطابق تیز ترار ایڈوانس شوخ و شنگ ہوتی، مونا کی طرح، تو وہ خلش جو دل میں جاؤ گزی تھی اس کے حسن کرشمہ ساز کی بدولت معدوم ہو جاتی، اور ممکن تھا کہ وہ مونا کو یادوں کے جزیرے سے یوں نکال دیتے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ پھر ماہا گھر پر نہیں، ان کے دل پر حکمران ہوتی، مگر ماہا کے شوق، افتاد طبیعت، دھیان پن، کم علمی، سب کچھ ناپسندیدہ تھا، ان کے معیار کے مطابق نہ تھا۔ اور مونا کی تلاش اس خبر کے بعد ہی تو کی تھی کہ وہ اب آزاد ہے۔ اگر ماہا میں صلاحیت ہوتی، وہ اپنی ذہانت سے انہیں قائل کر لیتی، اپنی جانب مائل کر لیتی، وہ اس کی اداؤں کے شوخیوں کے اسیر ہو جاتے، تب زندگی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ مگر یہ تشنگی زندگی بھر ساتھ رہے، ایسا انہیں منظور تھا نہ گوارا۔ عورتیں برداشت کر لیتی ہیں، مرد نہیں، ان کا کہنا تھا۔ مرد کو اپنی ہم مزاج عورت کی جستجو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس نے دکھتے دل کو چمکار کر قابو میں کیا۔ ممکن ہے کہ اب آپ کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس کو کچھ تجربے ہوئے ہوں گے، وہ بدل سکتی ہے۔ ایک بار بدل سکتی ہے تو دوسری بار بھی ایسا ممکن ہے۔ پڑھی لکھی باشعور ہے، کم علم نہ سمجھ نہیں۔ اور اگر وہ آپ کو بھلا چکی ہو، نئے رشتے، نئے تعلقات انہیں متاثر کر چکے ہوں گے، آپ مجھے مایوس کرنے اور تمام خدشات ابھی بیان کر دیں گی، یا اگلے وقت کے لیے کوئی مواد باقی رکھیں گی؟ بے حد برا فروختہ ہو کر بولے۔ ماہا چپ ہو گئی۔ بحث اس کی سرشت میں نہ تھی، لیکن چپ رہ کر اپنی خوشیوں پر غم کے سائے بڑھتے دیکھتے رہنا کوئی عقل مندی نہیں۔ انہیں یقین ہو جائے گا یہ بالکل بے عقل، کمزور اور دبو قسم کی ہے۔ دبو پہلے تو نہ تھی، مگر اب ہو گئی تھی۔ جب بھی موقع ملتا وہ بہادری کے مظاہرے سے نہ چوکتی، لیکن سرفراز جیسے ضدی ہٹ دھرم پکے انسان کو قائل کرنا آسان نہ تھا۔ بلا وجہ تنقید اور بیجا مین میخ سے بھی گھبرا گئی تھی۔ اس دن وہ بے وقت اس کے کمرے میں آ کر بیٹھے بچوں سے کھیلتے رہے، پھر بولے، بچے بھی خداوند تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنا سکون ملتا ہے انہیں ہنستے کھیلتے دیکھ کر۔ جی، وہ سمجھ نہ سکی کہ کس مضمون کی تمہید ہے۔ ماہا، مجھے آپ سے کوئی بڑی شکایت نہیں، دراصل میں اپنی الجھنوں کا شکار ہو کر آپ سے زیادتی کر جاتا ہوں۔ بعد میں احساس ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری ہوئی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ جی، میں سن رہی ہوں۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کو بامشکل سنبھالا۔ آج 2 ٹوک فیصلہ کرنے آئے ہیں۔ ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہونے لگی۔ وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ بہت ہمت والی اور صابر ہیں، میرے جبر و زیادتی کو خاموشی سے برداشت کر رہی ہیں۔ میں بھی مجبور ہوں، بچپن سے ہی من پسند چیز کا حصول جنون کی صورت ہو گیا۔ میرے والدین نے میری ہر خواہش پوری کی، اب وہ عادت پختہ ہو گئی۔ آج میں مونا سے مل کر آیا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز سے بول رہے تھے۔ ماہا کے ماتھے پر پسینہ بہتے بہتے آنکھوں تک چلا آیا تھا، اور وہ بے حرکت بیٹھی تھی۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے کہ دل سے اٹھتی چیخوں کو آواز نہ مل جائے۔ میرا خیال ہے میں پھر کسی وقت بات کروں گا، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آخر شوہر تھے، اس کی کیفیات سمجھ رہے تھے۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ بات کریں۔ جو ہونا ایک بار ہی ہو جائے، مسلسل سولی پر لٹکنا عقل مندی نہیں۔ دراصل مونا کا مطالبہ ہے کہ جب تک آپ دوسری شادی کا اجازت نامہ یعنی تحریر نہیں دیں گی۔ جی، پھر؟ گلے میں پڑے پھندے کو کھینچنا ہی تو تھا، پھر اس میں تکلیف کیا؟
اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی عورت کا گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتی، آپ کی مرضی کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ مفاہمت کی قائل ہے، آپ کی رائے معلوم ہونے کے بعد ہم شادی کریں گے۔ ایک ساتھ رہنے میں یہ فائدہ ہے کہ بچے بھی جدا نہیں ہوں گے، ہم بچوں کو کسی محرومی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں؟ وہ کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ غصہ اور جھنجھلاہٹ ہر اٹھتے قدم سے ظاہر تھا۔ تو ہوگا یہ کہ ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، بچے ماں کی آغوش سے محروم ہو جائیں گے۔ میں تو آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں، اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ بچے بہرحال میری تحویل میں ہوں گے۔ وہاں پر بجلی سی گری۔ نہیں نہیں، غصے اور تلملاہٹ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ آپ اتنا بے رحمانہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز اس کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں اتنی نادان تو نہیں۔ لائیے، کہاں ہے وہ تحریری اجازت نامہ؟ دستخط کہاں کرنے ہیں؟ اس کی فہم و فراست پر انہیں اچنبھا سا ہوا۔ ان کا خیال تھا وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، منتیں کریں گی، مگر وہ ان کی توقع سے بڑھ کر دلیر اور معاملہ فہم ثابت ہوئی۔ دستخط کرانے کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے کہا، آپ کے مفادات کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور رسم ثابت میں بخوشی آپ کی ہر ضرورت اور اخراجات کو پورا کرنے کا پابند ہوں۔ میری جانب سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ آپ یہ خوب سمجھتی ہیں کہ گھر کا سکون سب سے بڑی ترجیح ہوگی۔ وہاں سمجھتی تھی گھر کا سکون کیا ہے، جسے خود تو جناب نے کبھی بحال نہ رکھا اور اسے مسلسل بے سکونی میں مبتلا رکھا، اور اب اسی سے سکون کی توقع۔ اور جب گھر میں وہ دوسری عورت بس فخر و ناز محبت کی تفسیر بنی داخل ہوگی، کم از کم میرے لیے سکون کا کوئی لمحہ باقی نہیں بچے گا۔ انہیں تو صرف اپنے لیے پرسکون ماحول کی طلب ہے۔ مجھ پر کون سی قیامت گزر رہی ہے، اس سے انہیں کیا؟ اس رات وہ اس کے کمرے میں ہی رہے، دیر تک باتیں کرتے رہے، تسلی تشفی کے مراحل سے بھی گزرے، وعدے وعید بھی کیے۔ شاید انہیں اپنی بے رحمی کا احساس ہو گیا تھا، یا اس کی خاموشی اداسی پر رحم آیا تھا۔ وہ انصاف کا وعدہ کر رہے تھے، وہ ضبط نہ کر سکی۔ انصاف کیسے ممکن ہوگا جب وہ فاتح کی حیثیت سے محبت کے فخر و غرور سمیت آئے گی؟ آپ سراپا نیاز ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی جد و جہد اور تلاش کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، اور میرے پاس آپ کی دلچسپی کے سامان ہی نہیں، نہ پہلے تھا اور آئندہ گلے میں پھندا سا پڑ گیا۔ کمزوری چھپانے کی کوشش میں وہ چپ ہو گئی۔ جی تو چاہتا تھا کھری کھری سنائے، پھر تو ایسا موقع ہاتھ نہ لگے گا، لیکن سرفراز نے کچھ اتنے خیر خواہانہ اور معذرت طلب انداز میں بات کی کہ اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا سلوک کچھ دن سے آپ سے اچھا نہیں رہا، لیکن اب میرے ظرف کا امتحان شروع ہوگا، اور میں کم از کم آپ کی عزت و احترام میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ نہ کسی اور کو آپ کی تحقیر کی اجازت دوں گا، نہ حق تو وہ خود حاصل کر لے گی جب اسے آپ کا اعتماد حاصل ہوگا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ یقین نہیں آیا؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک کھلے ذہن کی تعلیم یافتہ باشعور لڑکی ہے۔ وہ اگر تنگ دل ہوتی تو دوسری شرط بھی منوا سکتی تھی۔ یہ درست تھا، وہ چاہتی تو ماہا کو طلاق دلوانے کا مطالبہ کر سکتی تھی، اور سرفراز کو یہ اتنا مشکل بھی نہ ہوتا۔ انہیں ماہا سے اتنا لگاؤ نہ تھا، لیکن آج وہ اپنی جیت پر مسرور تھے۔ اس جیت نے انہیں فراخ دل بنا دیا تھا۔ اگر وہ تنگ دل ہوتی تو ماہا کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کرتی، یا پھر وہ بہت مکار اور عیار عورت ہے جو خود کو معصوم اور انصاف پسند ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ ماہا کی نیندیں اڑ گئی۔ وہ پوری رات جاگتی اور سوچتی کہ آئندہ کیا ہوگا۔ دل پر بوجھ رہتا، کوئی آس نہ تھی، نہ کوئی ہمت بندھانے والا، بس ایک امید کی کرن تھی، امید جو طاقت کا سبب ہے۔ سرفراز کی مصروفیت میں اضافہ ہوا تھا۔ دن میں تو نظر ہی نہ آتے، البتہ رات کا کھانا حسب معمول سب ساتھ کھاتے۔ ان دنوں میں ان کا رویہ خاصا مفاہمانہ تھا۔ شاہو کے رونے پر بھی غصہ نہ کرتے، گل سے خوب لاڈ ہوتے۔ باپ بیٹی کی ہنسی کی چہکاریں گھر میں گونجنے لگتی تو شاہو بھی آواز میں آواز ملاتا۔ ماہا کی سنجیدگی جوں کی تو تھی۔ سرفراز خوش تھے، وہ کس بات پر خوش ہوتی؟ ایک روز اچانک انہوں نے اس سے کہا، چلو ذرا آپا کی طرف چلتے ہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی، بچوں کو ساتھ لیا، سب وہاں پہنچے۔ کار سے نکلتے ہوئے سرفراز نے اسے کہا، آج میں انہیں اپنے ارادے سے باخبر کروں گا۔ آپ کی گواہی ضروری ہے کہ میں نے آپ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کا سانس رکنے لگا، رگوں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس کی کیا ضرورت ہے، اور آپ خود مختار ہیں۔ میں بعد میں گواہی دے دیتی۔ نہیں، میں پہلے مضبوطی کو ترجیح دوں گا، بعد میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کھڑے کھڑے رائے دی۔ پہلے بھی کون کچھ کر سکتا ہے، میں انہیں صرف مطلع کرنا چاہتا ہوں، ان سے اجازت نہیں لینی۔ بعد میں آپ کے بھائی صاحب ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور میری زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ میرے بھائی صاحب آپ کے بھی کچھ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، شومئی قسمت۔ وہ ایک آہ بھر کے آگے بڑھ گئے۔ گل پہلے ہی بھاگتے ہوئے لان میں چلی گئی، جہاں سب لوگ جمع تھے۔ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ کیا بات ہے ماہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رنگ اس قدر پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ بھابھی اس کی مزاج شناس تھی۔ وہ پھیکی ہنسی اور اپنی ملول نظریں بھائی کی سمت مرکوز کر دی، جو اسے متوقع نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے میرے بھائی پر اس انکشاف کا کیا اثر ہوگا۔
کمرے میں پہنچتے ہی سرفراز نے دستخط شدہ کاغذات بھائی کے سامنے رکھ دیے۔ زندگی اتنی مشکل ایسی دشوار بھی ہوگی، اس کا اسے بالکل علم نہ تھا، اور دنیا اتنی خود غرض ہوگی، اس کا تجربہ یہ بھی بھلا کیسے ہوتا۔ لیکن اب مختصر سی مدت میں وہ خاصی تجربے کار ہو گئی تھی۔ ہر آن بدلتے رنگ ہی دنیا کے چہرے کا سنگار ہے، اس بات سے وہ واقف ہو گئی۔ یہ آگاہی خاصی اذیتناک تھی۔ اس کے پاس تو دل بہلانے کے لیے جگر کے ٹکڑے موجود تھے۔ وہ عورتیں جو بے اولاد ہوتی ہیں، ان کے مرد جب دوسری عورت کو گھر لاتے ہوں گے، ان کے تاثرات کتنے کربناک ہوتے ہوں گے۔ عورت کی بے بسی پر دو آنسو بہا لینا ہی کافی نہیں ہوتا، داد رسی بھی ہونی چاہیے، مگر کون کرے، خود غرض زمانہ، یہ سنگ دل معاشرہ۔ مونا گھر آ گئی تھی۔ سرفراز نے ماہا کو آپا کے گھر چلے جانے کا مشورہ دیا تھا تاکہ وہ مونا کی آمد پر دل برداشتہ نہ ہو، لیکن وہاں بھی تو بھابھی کے آنسو، بھائی کی افسردگی اور بے بسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ابھی تو اس روز والا بھائی کا چہرہ ہی نہ بھلا پائی تھی، وہ حیران اور غمناک سی سوالیہ نظریں، یقین نہ آنے والا تاثر، اور بھابھی کا چیخ کی صورت میں وہ سوال، تم نے یہ کیوں کیا ماہا؟ مجھ سے تو کہا ہوتا۔ یہ ایک سادہ سوال تھا، مگر اس کا جواب خاصا الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ چپ رہی۔ بعد میں بھی بھابھی جب گھر آتی سرفراز کو برا بھلا کہتی رہتی، وہ تو ان کی آئندہ زندگی کی ناکامی کی بد دعا بھی کرتی۔ ماہا منع کرتی تو وہ اس پر بھی خفا ہوتی کہ اس کی خاموشی نے یہ دن دکھایا ہے۔ اگر مجھے تم ذرا سا اشارہ بھی کرتی، میں اسے قانون کے حوالے کر دیتی، مگر دستخط کر کے تم نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ تم یہ تو کبھی بتاتی کہ اس کا سلوک تم سے اچھا نہیں، کچھ تو کہتی۔ بھابھی بچوں والی بات کر رہی تھی، وہ اکثر ان کے یہاں آیا کرتی تھی۔ سرفراز کا ناروا سلوک انہیں نظر نہیں آیا تو وہ کیسے جتاتی؟ وہ تو ان کے سامنے بھی اس پر تنقید کرتے تھے، مگر بھابھی نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شروع دنوں میں انہوں نے اسے یہی تاکید کی تھی کہ تم سرفراز کی ہر بات مانا کرو، اس کی مرضی پر چلو، اس کی خواہش کے مطابق اپنا روپ بدل لو، پھر دیکھنا یہی سرفراز چکور کی مانی تمہارے گرد گھوما کرے گا۔ وہ تو کیا گھومتا، الٹا اسے ہی گھما کر رکھ دیا۔ اسے اس پہلے دن کی بات یاد آئی جب مونا وہاں آئی تھی۔ سرفراز صبح سے غائب تھے، وہ اسے کچھ بتا کر نہیں گئے تھے۔ آپا کے گھر چلے جانے کا مشورہ کئی دن پہلے دیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا، گو کہ وہ سرفراز کے لیل و نہار کی مصروفیات کی عادی تھی، پھر بھی منتظر تھی۔ آج رات وہ کھانے پر موجود نہ تھے۔ وہ شاہو کو سلا کر ڈائننگ روم کی طرف آ رہی تھی تو گیلری میں سرفراز کی چاپ سن کر رک گئی۔ سرفراز بھی ادھر ہی آ گئے، وہ کچھ نروس سے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا، وہ خود دوسری کرسی کی پشت تھامے کھڑے تھے۔ وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہم گیسٹ روم میں ہیں فی الحال، انہوں نے ہم کا صیغہ استعمال کیا تھا، 1-2 دن میں اوپر والے بیڈ روم میں منتقل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں سمجھ گئی ہو یا اور سمجھاؤں؟ وہ سمجھ تو گئی تھی، اس لیے اس نے کرسی کے ہتھے پر گرفت مضبوط کر لی، ہونٹ کس کر بھینچ لیے۔ میں نے شریف کو سمجھا دیا، وہ صبح کو ناشتہ گیسٹ روم میں دے جائے گا۔ بچے سو گئے؟ اور جب آپ کا انتظار کیے بغیر اسی طرح گیلری سے گیسٹ روم کی جانب چلے گئے، اس کی کیفیت جانے بغیر، اور شاید جان ہی گئے تھے تبھی واپسی میں ان کے قدم تیز تھے۔ کتنی دیر گزر گئی، ہاتھ پیر بے سکت ہو گئے، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کمرے سے گل نے اسے پکارا تو وہ بے خودی سے بیدار ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ جانے آج یہ بیڈ روم اتنا اجاڑ کیوں لگ رہا تھا؟ انابی پردوں پر براؤن پھول بالکل مرجھائے ہوئے تھے اور مونگیا پتے جیسے سوکھ کر جھڑنے والے تھے۔ دیوار پر لگی پینٹنگ پھیکی اور اداس تھی، بے رنگ اور پرانی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کمرے میں جو زندگی اور حرارت تھی وہ اچانک کہاں چلی گئی؟ آخر یہ ہونا تھا۔ اگر آج سرفراز اس کمرے میں نہیں آئیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ تو زیادہ تر دوسرے بیڈ روم میں رہتے تھے۔ وہ کمرہ ان کا آفس بھی تھا، وہ تو کبھی کبھار ہی اس کے بیڈ روم کو رونق بخشتے تھے اور سارا ہفتہ کمرہ مہکا کرتا اور وہاں بہار سی چھائی رہتی، اور اصل آج یہ ویرانی اور اداسی اس کے ذہن کی پیداوار تھی۔ آنکھوں میں خزاں جو بس گئی تھی، دل کی دنیا جو اجڑ گئی تھی۔ آخر کار سرفراز اپنی نئی دنیا بسانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہوئے اسے اپنا مستقبل بھی رات کی طرح تاریک لگنے لگا، امید کی کرن سے محروم۔ اپنے لڑکپن میں پھپھو کے گھر کا ماحول اسے کبھی پسند نہ آیا۔ پھوپھا صاحب بے حد چڑچڑے تندخو، ان کی بیٹیاں نخریلی، بیٹے بد تہذیب اور گستاخ، ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ ان سب سے خائف رہتی، وہ ماں باپ اور بہنوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے تو وہ تو پھر محض رشتے دار تھی۔ پھپھو کے سوا اور کوئی اسے ذرا بھی اہمیت نہ دیتا۔ وہ ان کے گھر بہت دبی دبائی مخلوق کی طرح رہتی تھی، خصوصاً پھپھو کے بدتمیز بیٹوں سے تو چھپ کر ہی کھاتی پیتی تھی۔ وہ دونوں تو اس کے کھاتے دیکھ کر ہی نہیں سکتے تھے، صاف کہتے کہ یہ ہمارا حق کھا رہی ہے۔ پھپھا صاحب تو تھے ہی مزاجاً ٹیڑھے بڑنگے،
وہ ان کے گھر کئی سال رہی۔ پھر ماموں نے اس کی اذیت محسوس کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تو پھپھا صاحب فوراً راضی۔ ماموں کا گھر خاصا بڑا اور روشن تھا۔ گھر میں افراد کی کمی تھی، ماموں، ممانی، مراد اور فضا۔ ماموں جتنے شفیق تھے، ممانی ویسے ہی خشک، خصوصاً اس کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تھی ہی عقل کھڑی، تیکھے مزاج کی۔ فضا اور مراد اپنے باپ کا مزاج لائے تھے۔ فضا نے اس کے کمرے کو خوب سجایا تھا، وہ وہاں بہت خوش رہی، میٹرک بھی وہیں کیا۔ پھر ماموں کو سعودی عرب میں سروس مل گئی جو اس قدر پرکشش تھی کہ انکار کا جواز نہ تھا۔ وہ سعودی عرب چلے گئے، بعد میں ان کی فیملی بھی چلی گئی۔ ماموں اسے خالہ کے ہاں چھوڑ گئے۔ خالہ کی مالی حالت بہت کمزور تھی، وہ بہت چڑچڑی تھی، نکمے بیٹے کو ہر وقت تانے اور کوسنے دینے میں خاصی ماہر ہو گئی تھی۔ بیٹیوں کو تو مارنے سے بھی نہ چوکتی۔ ان کی پاٹدار گھن گرج والی آواز سے سارا گھر دن بھر گونجا کرتا۔ محلے والوں سے بھی ان کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی پڑوسن ان سے لڑنے اور جواب طلبی کے لیے آ دھمکتی کہ تم نے فلاں سے یہ کیوں کہا اور ڈھمکے سے میری فلاں برائی کیوں کی۔ اس کے جواب میں خالہ کی چیخم دھاڑ گھر تھا کہ پانی پت کا میدان۔ لڑکیاں ماں کو ٹھنڈا کرنے کی تدبیریں کرتی، ان کا غصہ اور بڑھتا۔ وہ جتنے دن وہاں رہی اس کے اعصاب نارمل نہ رہے، گو کہ خالہ اور ان کی اولاد بھی اس کو خاصی اہمیت دیتے، محبت بھی کرتے، خاطر بھی، مگر خاموشی کا ایک گھنٹہ نہ گزرتا کہ خالہ کسی پر بگڑ جاتی، چنگھاڑتی۔ وہ پچھتاتی کہ پھپھو کے گھر ہی کیوں نہ چلی گئی۔ ماموں نے تو بتا دیا تھا کہ خالہ کا مزاج بہت خراب ہے اور حالات بھی، مگر وہ پھپھا صاحب اور ان کے بیٹوں کی آگ اگلتی زبانوں سے ڈری ہوئی تھی۔ گرمی کی چھٹیوں میں وہ خالہ کے گھر کے ماحول سے نجات حاصل کرنے ایک بار پھپھو کے ہاں چلی گئی۔ پھپھو نے بتایا کہ بڑی صبا کی شادی ہو گئی اور وہ سعودی عرب چلی گئی۔ ہما کا نکاح ہو گیا، رخصتی اگلے سال ہوگی۔ نکاح کے بعد سے ہما کا مزاج ساتویں آسمان پر رہنے لگا ہے۔ گھر میں خاصا سکون تھا، مگر پھپھا صاحب مزید ٹیڑھے میڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو ماہا کو دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی کیوں آئی ہے۔ وہ مہینہ بھر کے بجائے 15 دن بعد ہی خالہ کے پاس واپس آ گئی، اور اس تمام عرصے میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید رہتی، جب اس کا اپنا گھر ہوگا، محبت کرنے والا جیون ساتھی اور معصوم سے پیارے پیارے بچے۔ اس نے گھر کی آرائش اور روزمرہ کے کاموں کے متعلق منصوبے بنائے تھے۔ وہ کیسے گھر سنوارے گی، سجائے گی، روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر آرائش کی چیزیں بنائے گی، جیون ساتھی کو خوش رکھنے کے تمام جتن کرے گی اور اس کی خواہشوں پر عمل کر کے زندگی کو ہر قسم کی مسرتوں سے مزین کرے گی، مگر سوچا ہوا کوئی عمل پورا نہ ہوا۔ سارے خواب بے تعبیر تھے۔ سرفراز کو اس کے کسی شوق سے دلچسپی نہ تھی۔ اگر وہ پھول بناتی تو ان کو کوفت ہوتی کہ یہ تھرڈ کلاس ذہنیت ہے۔ جب بازار میں ہر قسم کی آرائشی اشیاء مل جاتی ہیں تو وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ اسے حسرت رہی کہ کبھی وہ اسے کہیں تم پر ساڑی اچھی لگتی ہے، یا یہ کہ گلابی رنگ تم پر کھلتا ہے۔ یہ ستائشی الفاظ وہ دوسروں سے سنتی، دراصل انہیں اس میں کوئی حسن، کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئی۔ آنکھوں میں تو مونا کا شوق و شنگ سراپا سمایا ہوا تھا، اس کا سادہ حسن اور معصوم ادائیں بھلا کیسے نظر آتی۔ اب وہ گھر آ گئی تھی، نہ جانے اس کا رویہ کیسا ہو۔ وہ بہت مغرور ہوگی اور اس کا فخر و نازیہ ہوگا کہ وہ سرفراز جیسے حسین و جمیل مرد کی محبت تھی۔ خاندان کی کتنی لڑکیاں سرفراز کے لیے آہیں بھرتی تھیں، ان کے نام پر نہ جانے کتنے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے۔ وہ ہر لڑکی کی ماں کے آئیڈیل تھے بحیثیت، مگر ان کی بہن نے اپنی سیدھی سادی نند کا انتخاب کر کے سب کے دلوں پر مایوسی کی شبنم گرا دی تھی۔ نہ جانے کتنے دل دکھے اور کس کس نے اسے بد دعا دی اور کتنی ماں نے اسے کوسا ہوگا۔ تبھی تو سکھ کا، عیش کا ایک دن نصیب نہ ہوا۔ بس ایک آسرا تھا کہ بھابھی جو نند ہے اس کی پشت پناہ ہے۔ یہ مضبوطی بھی کمزور ثابت ہوئی۔ نہ بھیا کا روب کام آیا، نہ بھابھی کا دباؤ۔ ماہا نے کروٹ بدلی اور خاموش آنسو جو آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے راستہ ملتے ہی ڈھلان کی سمت بڑھے، چہرے رخسار سے ہوتے ہوئے کانوں کے قریب آ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ اسے تعجب بھی تھا، دل میں کوئی آگ تھی، نہ غصہ، نہ اشتعال، کچھ کر بیٹھنے کا جوش بھی نہیں، بس ایک سرد سی کیفیت تھی جس نے اس کے حوصلوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ دکھ تھا تو اپنی کم نصیبی کا، بے قدری کا، بے مائگی کا۔ وہ بے زبان نہ تھی، مگر حالات کے تحت مجبور ہو گئی۔ جو حسرتیں پوری کرنے کے ارمان تھے وہ پوری نہ ہوئی تو صبر آ گیا تھا، اور اب صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ اب کیا ہوگا والے مخمصے میں شکنجے میں کس لیا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور جذبات نیند کے زیر اثر آ گئے تھے۔ کھانے کی میز کے گرد 3 کرسیاں تھیں، بقیہ کرسیاں دیوار کے ساتھ رکھی رہتی تھی۔ کوئی مہمان آ جاتا تو ضرورت کے مطابق دوسری کرسیاں رکھ لی جاتی۔
सरफराज को गैर ज़रूरी फर्नीचर का चमकटा पसंद न था। हस्ब मामूल वो बच्चों को नाश्ते के लिए लाई थी। शरीफ नाश्ता ले आया। रात ज़्यादा देर जागने और रोते रहने की वजह से माहा की तबीयत सुस्त थी, लेकिन चंद दिन पहले गुल ने स्कूल जाना शुरू किया था। उसे वक्त पर नाश्ता देना था। शाहू को उसकी कुर्सी पर बिठाकर गुल के लिए दूध निकाल रही थी, तब गैलरी में आहटें उभरी। प्याले में पोर्च डालकर प्याला गुल के सामने रखा था कि आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। साफ और खनकती आवाज़। माहा ने सर उठाकर देखा। मुस्कुराता हुआ हसीन चेहरा, दिलकश सरापा, गुजरी रात के मेकअप का हल्का सा असर नुमाया। कटे हुए बाल, गुलाबी नाइटी पर सब्ज रंग का गाउन पहने शौक नज़रों से माहा का जायज़ा ले रही थी। मैं मूना हूँ। वो माहा की हैरान आंखों के तासुर से लुत्फ़अंदोज़ हुई। अब जबकि मैं घर में आ गई हूँ, मेहमानों की तरह बाहर के कमरे में नाश्ता करना फजूल बात है। शरीफ, नाश्ते की ट्राली यहीं ले आओ। उसने मालिकाना हकूक़ के इस्तेमाल को ज़रूरी समझते हुए शरीफ को पुकारा। सरफराज सामने वाली अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं आपके लिए कुर्सी लाती हूँ, माहा ने सटपटा कर कहा। भाई, कुर्सी की क्या ज़रूरत है, हम अपनी बेटी के साथ। उसने गुल को कुर्सी से उठाया, फिर खुद बैठकर गुल को अपनी गोद में बिठा लिया। यूँ नाश्ता करेंगे अपनी प्यारी सी बेटी के साथ? क्यों? सरफराज, नाश्ता करो भाई। सरफराज ने झुसबुस होते हुए चाय की प्याली खिसकाई। मूना खुद भी खाती रही, गुल को भी पोर्च खिलाती रही। गुल ड्राइवर के साथ स्कूल जाती थी, कभी कभी माहा भी साथ चली जाती थी। आज वो कश्मकश में थी कि क्या करे। मूना ने खुद कहा, जाओ भाई, तुम बच्ची को स्कूल ले जाओ, मैं तो डटकर नाश्ता करने की आती हूँ। दोपहर तक छुट्टी लंच में करती नहीं, सिर्फ सलाद खाती हूँ। सरफराज ने सर उठाकर फखरिया पहले मूना फिर माहा को देखा। ये होती है तालीम याफ्ता एडवांस औरत के अंदाज। माहा स्कूल से आई तो मूना और सरफराज अभी तक मेज़ के गिर जमा थे। सरफराज को देखकर बैठे रहने से चिढ़ थी, मगर अब वो यही कर रहे थे। वो शाहू को गोद में लेकर नाश्ता करती तो जाहिल। मूना ने गुल को लेकर नाश्ता किया तो वो मूना कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मर्दों को अपनी बीवी में हमेशा कमी क्यों नज़र आती है। हसीन बीवी है, घर का सिस्टम लाजवाब है, बच्चे मौजूद, फिर आखिर इस हमाकत की कोई वजह? सरफराज झिम्पी हंसी हंस रहे थे। तुम मर्द नहीं हो, इसीलिए नहीं समझोगी। आज का प्रोग्राम क्या है ये बताओ। आज का? अरे, इतने सवेरे जगा दिया मुझे, मैं तो अब सोऊंगी, शाम की खबर लाऊंगी। उसने दोनों बाजू उठाकर अंगड़ाई ली। उफ! सरफराज को उस हरकत से शदीद नफरत थी। वो गुल को भी टोक देते थे, हालांकि वो बच्ची थी। अच्छा चलो फिर ठीक है, शाम को आउटिंग के लिए जाएंगे। भाई आज नहीं, आज का दिन तुम्हारे घर और बीवी बच्चों के नाम करूंगी, और तुम्हारी उस हसीन महजबीन पर ही चेहरा मारूख से तफसीली तारुफ। वैसे तुम कहीं जाना चाहो या मारूख को ले जाना चाहो तो इजाज़त। फराग दिली बल्कि शाहाना अंदाज में हाथ फैलाकर उसने कहा। माहा कदमों की आहट पैदा करते हुए अंदर आ गई। देखने आई थी कि शरीफ ने टेबल साफ़ कर लिया या ये उसका रोज़ का मामूल था। कर गया शरीफ। वैसे आओ तुम भी बैठो, नाश्ते से फारिग होकर टेबल टॉक की आदी हूँ मैं। माहा ने दीदा नज़रों से सरफराज को देखा। मैं ज़रा शाहू को देख लूँ। क्यों, खैरियत? नहीं, वो सुबह ड्रेस चेंज ना हो तो चिड़चिड़ाता है। अच्छा, बाप वाली खसूसियत। खा, वो मुंह बनाकर बोली। अच्छा भाई, जाओ जाओ। शाहू का तो बहाना था। वो सरफराज के चेहरे पर खजालत और बेबसी के तासुरात देखने पर तैयार न थी। तुम भी उठो, कमरे में चलकर बात करते हैं, सरफराज ने मूना से कहा, जो माहा को जाते हुए बगौर देख रही थी। क्या कमरे में? सुबह का ये सुहाना समा, खुली खिड़की से नज़र आते हुए ये पेड़ और लॉन का सब्ज़ा। नहीं, मैं कमरे में बंद होने पर तैयार नहीं। तो लॉन में चलो, मैं तुम्हें फूल दिखाऊं। फ़िलहाल तो मैं तुम्हारी बीवी को देख रही हूँ, जो किसी आला फूल से कम नहीं। क्या दिल रुबाई है चाल में। उफ़, क्या ज़बरदस्त बाल हैं, घने, लंबे और रेशमी। यार बड़े ना कदरे हो। ये चोटी तो शौहर को पहाड़ की चोटी पर पहुँचा देती है। ऐसे बालों के लिए ही शायर ने कहा है कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। जिसके ज़ानों पर तेरी जुल्फ़ें परेशान हो गई, ये तो बाल खोलती होगी तो अंधेरा छा जाता होगा। मुझे इन फजूलियात पर गौर करने की फुर्सत नहीं। उठो, लॉन में चलते हैं। तुम मुझे सुकून से बैठने नहीं दोगे? चलो बाबा। मूना ने कहा था कि वो दिन को लंच नहीं करती, लेकिन वो पाबंदी से दोनों वक्त खाना खाती थी। उसने वाजे किया कि बरसों की आदत माहा के बनाए लजीज खानों ने छुड़ा दी। वो दोनों वक्त तारीफ़ों के पुल बांधती और डट कर खाती। माहा हैरान होती कि ये कैसी शौकन है जिसे माहा से चिढ़ हुई, न बच्चों से नफरत, बल्कि वो अक्सर सरफराज पर बिगड़ती कि वो कैसा मर्द है जो इतनी हसीन, मनमोहनी, नाजुक और नरम मिजाज, मफहमत पसंद औरत पर शौकन ले आया। माहा भाई के घर गई तो मुन्ना की तारीफ़ें करने लगी। भाभी ने चिढ़कर कहा, तुम देखना ये ड्रामाबाज औरत कैसी बाजी चलेगी। क्या मसलन क्या करेगी वो? मकार है वो, तुम्हारे खिलाफ महाज बनाएगी, सरफराज के कान भरेगी तुमसे लाताल्लुक करने के लिए। इसकी उसे ख़ास ज़रूरत नहीं। वो फीके लहजे में बोली, वो पहले से ही लाताल्लुक है।
कोठी अपने नाम करा लेगी, बच्चों को हक से महरूम कर देगी। भाभी, मैं इसके किए बगैर भी हर चीज़ की तवक्को करती हूँ। मैंने तो उस दिन दस्तखत के साथ अपने हक से दस्तबरदारी लिख दी। भाभी, औरत को क्या सिर्फ घर चाहिए, मर्द का तहफ़्फ़ुज़ नहीं? इसी पर तो तुम्हारी हमाकतों का एहसास होता है। सर पीटने को जी चाहता है। क्या कहूँ, सब तुम्हारा किया धरा है। बस फिर आप मुन्ना को कुछ न कहिए। उस बेचारी को क्यों इल्ज़ाम दिया जाए जिसने मेरा नुकसान ही नहीं किया? अच्छा तो फिर किसने किया? भाभी का लहजा अचानक हमदर्दी से खाली हो गया। किसी ने नहीं, मेरे नसीब, मेरी किस्मत। वो क्या कहती, सरफराज भाभी के भाई थे, उन्हें भाई का कसूर नज़र नहीं आता था और वो उन्हें दिखाने से कासिर थे। उसने भाभी को भी तसल्ली दी कि वो उसकी तरफ से फ़िक्रमंद ना हो। हालात इतने भी ख़राब नहीं कि हर वक्त रोना रोया जाए, बल्कि मुन्ना ने तो आज तक शिकायत का मौका ही नहीं दिया था और अब तो सरफराज को इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि माहा के काम में खराबियाँ तलाश करके गुस्सा, गर्मी, तनक मजाजी का मुजाहरा करे। वो मुन्ना के साथ मगन थे। कभी कभी उसके कमरे को भी रौनक बख्श देते, बच्चों के साथ खेलते। माहा खुद ही लिए दिए रहती। एक दिन सरफराज घबराए हुए आए। मुन्ना की चंद फ्रेंड्स आ रही हैं, डिनर घर पर करेंगी। अगर घर पर इंतज़ाम ना हो सके तो खाना होटल से मंगवा लें। उन्होंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। वो उन्हें देख कर रह गई। ठीक है, होटल से ही मंगवा लेंगे, उन्होंने कदरे मायूसी से कहा। आप जानते हैं मैं खाना तैयार कर सकती हूँ। नहीं, वो बात यह है कि वक्त कम है, तुम्हें ज़हमत होगी, या फिर खानसमा जो खाना पकाता था वो घर वाले भी नहीं खा सकते थे। माहा ने किचन में जाकर खानसमा को हदायत दी। खुद भी कहीं डिशेस तैयार की। मेहमान आ गए और ड्राइंग रूम से मर्दाना जनाना कहकों का सैलाब उमड़ आ रहा था। मोना ने किचन में आकर माजरत की कि उसे चूँकि किचन एलर्जी है और उसे कुछ बनाना भी नहीं आता, इसलिए वो मजबूर है। उसका माजरत ख़्वाना अंदाज दिलचस्प था। माहा मुस्कुरा दी। खाने के बाद जब सब मेहमान चले गए तो मोना फिर आई और ताज्जुब से बोली, मारूख, तुम तो कमाल की चीज़ हो। इतने कम वक्त में इतना लजीज खाना और कई डिशेस किस तरह बना ली तुमने? मेरी फ्रेंड्स तो हैरान थी कि वो इस होटल का खाना मालूम करना चाहती थी जहाँ से खाना आया। मैंने जब बताया तो वो तुमसे मिलने आ रही थी, मगर तुम नमाज पढ़ रही थी। एक दिन भाभी आ गई। लाउंज में उनका मुन्ना से सामना हो गया, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। मुन्ना को हेलो कहने की आदत थी। भाभी ने चुपती हुई नज़रों से उसे देखा। माहा ने सलाम करके मुन्ना से तारुफ करवाया। मुन्ना नाक चढ़ाकर बोली, ओह सरफराज की आपा, तुम तो तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, इससे तो सलाम तक की तमीज़ नहीं, अंग्रेज़ की बच्ची। भाभी कमरे में आकर दांत पीसते हुए बोली। उस दिन सरफराज को काम से कहीं जाना था, इसलिए घर नहीं आए और मुन्ना से भी फिर टकराव नहीं हुआ। जाते हुए भाभी ने जीने पर नज़र डालकर कहा, मेरी बद्दुआएं से खा जाएंगी, तुम देखना। बाहर निकलकर फिर बोली, मैं तो सरफराज के पास आई थी ये बताने के जो काम वो कर चुका है अब उसके बहनोई कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? दूसरी शादी? उन्होंने माहा की आंखें फाड़ने पर जला कर कहा, क्यों, वो नहीं कर सकते क्या? दौलत है, पोजीशन है, ख़ानदान में खलबली मची है, हर माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे बर की आरजू कर रही है। भाभी क्या कह रही हैं? ख़ानदान? हाँ, अब अपने ख़ानदान में शादी करेंगी। अब सरफराज को जवाब तो देना ही है। माहा से रहा न गया। वो उन्हीं के साथ भाई को समझाने चली आई। वो उस पर बिगड़ने लगे कि तुम अपने काम से काम रखो। मगर भाई, ये नाइंसाफ़ी है। अच्छा, सरफराज करे तो इंसाफ है, मैं करूँ तो नाइंसाफ़ी। उसे पता तो चले कि बहन का दुख क्या होता है। भाई, उन्हें बहन की भी परवाह नहीं है। आप अपने घर को बचाइए। इस उम्र में ये तमाशा, लोग हंसेंगे। क्यों, मेरी उम्र को क्या हुआ? बूढ़ा नहीं हूँ मैं। वो बिगड़े। आप बूढ़े नहीं तो आपके बच्चे भी अब बच्चे नहीं, उन पर क्या असर होगा आपकी इस बेजा जिद का? सरफराज ने बच्चों का बहुत ख्याल किया था, बस मुझे जिद हो गई है। मेरी बहन को जो दुख पहुंचा, इसका बदला। बहन का कितना ख्याल है आपको? वो चीख पड़ी। जब बहन इस घर से उस घर में मजबूरों की दास्तान बनी हुई थी, तब आपको बहन याद ना आई? आप अमेरिका में दौलत कमा रहे थे, तब आपको इस बहन की परवाह थी? कभी पूछा आपने कि वो किस हाल में? उसे खाने को मिलता है कि भूखी सो जाती है? उसके पास लिबास भी है कि नहीं? उसके आंसू पूछने वाला भी कोई है कि खुद ही आंसू पूछ कर सो जाती है? माहा को रोना आ रहा था। गुजरी उस जिंदगी में खुशी नाम की कोई परी ना थी। अब जबकि आपकी बहन के पास घर है, उसके पास उसकी दौलत, बच्चे हैं, तो आप बदला लेने को तैयार हैं? किस से बदला लेंगे? फुफ्फो से, जिनके घर में मेरी हैसियत मुलाजमा से भी कम थी? खाला से, जिनके पास मेरे लिए कोई टाइम ना था और जहाँ मैं अक्सर आधा पेट रोटी खाकर रो रो कर सो जाती थी? या मामू से, जो अपने बच्चों के शानदार मुस्तकबिल की खातिर मुझे छोड़कर चले गए? और आप उस वक्त कहाँ थे जब हर रात आपको याद करके आपकी वापसी की दुआएं करते करते मेरे आंखें आंसू बहा बहा कर सूज जाती थी? आपने अपना भी मुहासबा किया होता, तब सरफराज से बदला लेते हुए अच्छे लगते। भाई ने तड़प कर उसे सीने से लगा लिया। वो रो रही थी और भाई का सीना दर्द से भरता जा रहा था। तुमने कभी बताया ही नहीं। मैंने अब कुछ बताया है,
پھر آپ کو کس بات کا غصہ ہے مجھ پر؟ وہ تو مثل صادق آتی ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئی۔ پہلے ہی اس قدر دکھ اٹھا چکی ہوں کہ اب، اور اس وقت جب ہی نہ تجربے کار تھی، مجھے اپنا دکھ سمندر سے بھی بڑا لگتا تھا کہ آپ کا فرض نہ تھا کہ میرے بارے میں معلوم کرتے کہ کیا گزر رہی ہے میری بہن پر۔ خیر اب میں وہ سب بھلا چکی ہوں اور مجھے کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں۔ یہ تو میری قسمت ہے جو میں مظلوم نہیں، بد نصیب ہوں۔ یوں نہیں کہتے ماہا، میری بچی، اپنے بھائی کو معاف کر دے، وہ حضرت دلگیر تھے۔ بھائی مجھے آپ سے بھی کوئی شکوہ نہیں، لیکن جب سوچتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ غلط راستے پر ہی چلنا پڑا تو دکھ ہوتا ہے۔ شادی کے وقت بھی جہاں میری ضرورت نہ تھی وہاں پر مجھے پتھر کی طرح نصب کر دیا، جبکہ اس پر پہلے ہی کسی اور کے نام کی تختی لگی تھی۔ بھائی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ میرے نام پر آپ انتقام کی بات نہ کریں، خود ہی جو کرنا ہے کریں، چاہے اپنا گھر برباد کریں۔ اس کا سانس پھول گیا تھا، اتنی لمبی بات آج تک بھائی سے نہیں کی تھی۔ ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت ہی نہ تھی، لیکن جب بات نکلی تو لاوا بن گئی۔ شام ہو گئی تھی، وہ گھر واپس آ گئی۔ مغرب کا وقت تھا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ اوپر کے کمرے سے تیز دھن والے کسی گانے کی آواز آ رہی تھی جو نماز میں حرج ہو رہا تھا۔ سرفراز کی اوپر سے آواز آئی، مونا یہ کون سا وقت ہے گانے سننے کا؟ مغرب کا وقت ہے، پلیز اسے بند کرو۔ کیوں بھائی؟ میں تو ابھی اٹھی ہوں، سو کر سستی چاہ رہی ہے، اسی کو دور کرنے کے لیے کیسری لگایا۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا تو میں کیا کروں؟ 2 منٹ بعد لگا لینا۔ نماز کے اینڈ ٹائم پر تمہیں گانے سننے کا کیسے خیال آتا ہے؟ نماز کا خیال نہیں آتا تو ٹائم کا کیسے آئے گا؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ اچھا خیر، اب سرفراز نے سختی سے کہا، اسے بند کرو، ماہا نماز پڑھ رہی ہوگی، آواز نیچے جا رہی ہے۔ اوہو، ماہا نماز بھی پڑھتی ہے مگر میری بھی مجبوری ہے۔ خدا کا خوف نہیں تو بندے کا ہی احساس کر لو۔ بھائی جب خدا کا خوف نہیں تو بندے سے کیا ڈر؟ میں ڈرا نہیں رہا، احساس دلا رہا ہوں، یہ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ پھر شاید سرفراز نے ہی کیسٹ بند کر دیا۔ ماہا کا دل بھر آیا، سجدے میں آنسو ٹپک پڑے۔ اوپر سے مونا کی احتجاجی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ ماہا نے دروازہ بند کر دیا اور نماز پوری کرنے لگی۔ جس گھر کے ایک کمرے میں میوزک ہلکی ہلکی سی آواز کی برداشت نہ تھی، اس پورے گھر میں تیز میوزک کے گیت گونج رہے تھے۔ اس دن کے بعد مونا کو بھی ضد ہو گئی اور سرفراز کو بھی، دونوں میں ہر بار چیخ ہونے لگی، مگر مونا سرفراز کے اعتراض کو ہر بار رد کر دیتی۔ وہ صحیح معنوں میں خود کو گھر کی مالکہ ثابت کر رہی تھی۔ دوپہر میں اسے سونے کی عادت نہ تھی۔ گرمیوں کی لمبی دوپہر میں وہ اپنے ادھورے کام مکمل کر لیتی تھی۔ اس دن بھی بچوں کو سلا کر وہ اپنی ادھوری پینٹنگ مکمل کرنے کے خیال سے رنگ اور برش لیے بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مونا تھی۔ آتے ہی بغور اسے اور پھیلے ہوئے رنگوں، کینوس اور دیگر سامان کو باری باری دیکھنے لگی۔ وہاں شرمندہ ہو گئی، بہت دن سے ادھوری پڑی تھی، وقت نہیں ملتا تھا۔ آج سوچا کہ اور بھی بنائی ہے۔ ہاں کچھ تو فریم کروا لی ہیں، گیلری میں لگائی ہیں۔ اوہ نو، وہ تم نے پینٹ کی ہیں؟ مونا حیرت سے چلا اٹھی۔ تم تو کمال کی ہستی ہو۔ کمال نہیں، یہ تو میرا شوق ہے۔ اور کون سے شوق ہے؟ ابھی بتا دو تاکہ میں کٹھی حیران ہو لوں۔ مونا خاصی مرعوب ہو گئی۔ وہاں مسکرا دی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آخر تمہارے ہوتے ہوئے سرفراز میری تلاش میں کیوں سرگردہ رہے؟ وہ خجالت سے ہنسی۔ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے تم پر پابندیاں عائد کی؟ تم چپ رہی۔ کیا انہوں نے تم پر ریڈیو سننے یا کیسٹ لگانے کی بھی پابندی لگائی تھی؟ اب وہ اصل موضوع کی طرف آئے۔ شاید سرفراز نے اسے بتا دیا تھا۔ ماہا چپ رہی۔ اور تم نے احتجاج نہیں کیا اور قبول کر لی یہ ناجائز پابندی، بیجا حکم؟ اور اگر وہ تمہارے شوق پر اعتراض کرے؟ اس نے پینٹنگ کی طرف اشارہ کیا۔ تب کیا تم اسے بھی چھوڑ دو گی؟ ظاہر ہے۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ بات کو لمبا کرنا یا بگڑنے سے بچانا اپنے بس میں ہے۔ اوہ ہاں، میں کیا کروں؟ وہ بال نوچنے لگی۔ یہ تم جیسی عورتیں ہیں ان مردوں کے دماغ خراب کرتی ہیں۔ کیا عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ ان کے پاس دل نہیں، جذبات نہیں، آخر وہ اپنے شوق کہاں جا کر پورے کریں؟ وہاں سنجیدہ ہو گئی۔ بات تو ساری مفاہمت کی ہے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے مونا بول پڑی۔ یعنی عورت کا فرض ہے وہ جھکتی جائے، ہر بیجا حکم مانتی جائے۔ کبھی سرفراز سے پوچھا ہوتا، یوں تو سب کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن کوئی یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا کہ ایک پہیا کا رکا تو دوسرا ٹرک کا ہے۔ اگر دونوں میں برابری ہو تو یہ پوچھنے کا تو حق ہے نا۔ ذرا سوچو، کیا تم سرفراز کے کسی فعل پر اعتراض کر سکتی ہو؟ ان کے کسی شوق پر پابندی لگا سکتی ہو؟ نہیں، میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ نہ حق، مجھے اپنی حیثیت کا علم ہے۔ وہ رنجیدہ ہو گئی۔ میرے خدا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ مونا نڈھال ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو وہ عرش پر چڑھے رہتے ہیں، نیچے آنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ مگر میں عورت دوسری قسم کی ہوں، اگر پابندی قبول کروں گی تو لگاؤں گی بھی۔ میں اپنا حق لینا جانتی ہوں۔ واہ، مفاہمت عورت کا فرض، مزاحمت مرد کا حصہ، کیا خوب!
مونا واقعی زبردست تھی، مزاحمت کو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے احکام کی تعمیل کا پابند بنایا ہے، ماہا دبی زبان سے بولی، اور مرد کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ برتری کے الزام میں عورت کا استحصال کرے، ذلیل، کمتر اور محکوم سمجھے۔ نہیں معروف، نہیں، مرد کو عورت کے سلسلے میں بہت سے فرائض سونپے گئے ہیں جن کو پورا کرنے کی وہ ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ عورت ان کے ہر حکم پر سر جھکاتی ہے، ان کی خوشامد میں اپنی تذلیل کو برا نہیں سمجھتی، بلکہ وہ اسی میں خوش رہتی ہے کہ مرد اسے پیروں کی جوتی بنائے۔ مرد کو اعلیٰ و ارفع خدا نے نہیں، عورت نے بنایا ہے۔ خدا نے تو اسے محافظ بنایا ہے، مگر کیا وہ عورت کی حفاظت کرتا ہے؟ ایک کمزور مخلوق کو پامال کرنے میں اسے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ غلط کہہ رہی ہوں، سبق سیکھو۔ مونا اسے سبق دے کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سرفراز سے اس کے اختلاف بڑھ گئے، آئے دن کوئی نہ کوئی چیخ ہوتی۔ ایک دفعہ تو کھانے کی میز پر بات اتنی بڑی کہ سرفراز کھانا چھوڑ کر چلے گئے۔ ماہا ان کے درمیان دخل نہیں دیتی تھی۔ سرفراز کے اٹھتے ہی اس نے ملامت بھری نظر مونا پر ڈالی۔ ہاں کہو، کوئی نصیحت؟ صرف یہ کہ کھانے کے وقت سارے گلے شکوے کمرے میں چھوڑ آنا چاہیے۔ صرف میں ایسا کروں؟ وہ بگڑی۔ اگر ایک فریق ایسا نہیں کرتا تو دوسرے کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ مونا خوشی سے کھاتی رہی، خاموشی سے کھاتی رہی۔ ماہا سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ بھائی تم کھانا کھاؤ، ہاتھ کیوں روک لیا؟ اتنے مزیدار کوفتے ہیں، تم نے بنائے ہیں۔ سرفراز کبھی کھانا ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ ماہا کو کلک تھا، آج ان کی پسند کا کھانا تھا۔ سرفراز کا خیال ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہو جائے تو میں درست ہو جاؤں گی۔ مونا ذوق و شوق کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، پسند اور رغبت کے ساتھ، جبکہ ماہا کے حلق میں لقمہ اٹک رہا تھا۔ ارے کتنا غلط سمجھتے ہیں وہ مجھے، میں اور ایسی پابندی؟ میں نے تو کہہ دیا، بچے موجود ہیں۔ سرفراز کا غصہ اب اعتدال پر تھا، مگر وہ اب گمسم رہنے لگے تھے۔ مونا نے ہی گھر سے باہر دلچسپیاں تلاش کر لی تھی، شاید سرفراز ہی مفاہمت پر عمل کر رہے تھے، ورنہ مونا تو خاصے جارحانہ موڈ میں ہوتی۔ اکثر تو وہ نیچے آنے کی زحمت نہ کرتی، شریف اس کا کھانا اوپر دے آتا۔ سرفراز خاموشی سے کھاتے رہتے، گل سوال کرتی تو چپ رہتے، خیالوں میں گم۔ ماہا گل کو ضد کرتے دیکھ کر ٹوکتی، ڈیڈی کو کھانا کھانے دو بیٹا، بعد میں پوچھ لینا۔ بعد میں ڈیڈی چلے جاتے ہیں، وہ منہ بنا کر کہتی۔ ماہا نے محسوس کیا کہ اب سرفراز غصہ ضبط کرنے کے کمال کو جان گئے تھے۔ ایک دن تو کمال ہو گیا، مونا کی طبیعت خراب تھی، حرارت ہو گئی تھی اسے۔ اس نے فون کر کے اپنے فرینڈز کو بلا لیا اور اپنے بیڈ روم میں ہی بلا کر بٹھا لیا۔ اوپر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی اور مونا کی آواز تھی بھی بلند۔ وہ دودھ سے کہہ رہی تھی، پر بگاڑ نہیں ہوا، بس ذرا ان کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم نے تو اپنی پرانی محبت کی خاطر مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، تو کرتے رہو محبت، بچے تو پہلے سے ہی موجود ہیں، اب نئے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اور اگر یہ ضروری ہے تو اس کے لیے معروف بیگم مناسب ہیں، وہ عادی ہیں اس کام کی، انہیں ہی آزماؤ، میں ایسی کوئی زنجیر نہیں پہنوں گی۔ بس۔ ماہا سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اف میرے خدا، بے شرمی کی کوئی حد بھی ہے۔ میں کہہ دوں گی کہ اپنے دوستوں کی نجی محفل میں میرا ذکر نہ کیا کریں۔ انہیں کیا کہ اس وقت جب وہ اوپر سے کہکوں کا سیلاب نیچے تک آ رہا تھا۔ سرفراز کسی کام سے گھر آ گئے اور بیڈ روم سے آتی مردانہ آواز نے انہیں غصے میں مبتلا کر دیا۔ وہ فوراً اوپر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد شکیل تو چلا گیا اور مونا سرفراز سے لڑنے لگی۔ شکیل کے ساتھ اس کا ضبط بھی رخصت ہو گیا تھا۔ اس نے سرفراز کو جاہل، شکی، تنگ دل اور ظالم کہہ دیا۔ اس رات سرفراز نیچے ہی سوئے۔ گل کی تو عید ہو گئی۔ دیر تک رات باپ بیٹی میں راز و نیاز ہوتے رہے۔ پھر اوپر سے تیز گونجدار آواز میں میوزک کا شور نیچے کے لوگوں کی نیند خراب کرنے آ پہنچا۔ ماہا نے کمرہ بند کر دیا تھا، مگر بند کمرے میں اعصاب کو جھنجھوڑ دینے والی ڈھم ڈھم سرفراز کے لیے ناقابل برداشت تھی اور ماہا کے لیے کوفت کا سبب۔ وہ بہت دھیمی موسیقی کو پسند کرتی تھی، جبکہ مونا شور شرابے اور چیختی چنگھاڑتی آواز والے آرکیسٹرا کی دلدادہ تھی۔ سرفراز بالآخر اس اعتراف پر مجبور ہو گئے، تم نے ٹھیک کہا تھا، لمبا عرصہ انسان کی عادات بدل سکتا ہے، مگر وہ یہ ماننے پر تیار نہ تھے کہ وہ شروع سے ایسی ہی تھی۔ سرفراز نے اسے پرکھا کب؟ اور یوں بھی وہ ان معاملات میں اناڑی تھے۔ دوران تعلیم نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، نہ ہی انہیں تجربہ ہوتا ہے۔ یہ تو دو انسان ساتھ رہنے پر ہی ایک دوسرے پر کھلتے ہیں، دور سے تو پردے درمیان ہوتے ہیں اور جن پر اصلیت کا گمان ضرور ہوتا ہے، مگر وہ اصلی چہرہ نہیں، نقاب ہوتی ہیں۔ مونا سرفراز سے ہنوز خفا تھی۔ دن بھر سوتی، شام کو کہیں چلی جاتی، رات کو دیر سے آتی اور کھانا کھا کر آتی ہوں کا نعرہ لگا کر اوپر چلی جاتی۔ سرفراز بھی کچھ آفس کا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے مصروف رہتے۔ ادھر خاندان میں کٹی شادیاں ہوئی،
कहीं शादियाँ हुई जिनमें वो माहा के साथ शरीक हुए। लोग सरगोशी में उससे घर का भेद लेते, मुन्ना से कैसे ताल्लुकात हैं, शौकन के साथ तुम्हारा सलूक कैसा है, वो किस मिजाज की है, वगैरह। माहा उन्हें मुतमईन कर पाती। ये हैरान कुन बात थी कि शौकनों का आपस में रवैया जारहाना ना था। सरफराज ने मुन्ना को उसके हाल पर छोड़ दिया था, अलबत्ता वो घर में खामोशी से वक्त गुजारते, रात खाने पर गुल और शाहू से मुखातिब होते, कभी कभी माहा से बात कर लेते और किसी तनकीद से एतराज़ करते। वो जानती थी सरफराज अपने साबका रवैये पर माजरत तलब रहते हैं। कोई ज़बान से नहीं कहते, लेकिन वो इतने अरसे में कुछ तो जान ही गई थी। अलबत्ता उसे यकीन न था बकौल सरफराज के लंबा अरसा उनकी आदत बदल सकता है, और अगर वो बदले थे तो दोबारा भी बदल सकते थे। उस रात माहा किसी शोर की वजह से उठ गई। ऊपर से आवाज़ें आ रही थी और इन्हीं आवाज़ों ने उसकी नींद में खलल डाला था। सरफराज की कज़न की शादी से वो दोनों 11 बजे वापस आए थे। माहा लिबास तब्दील करने अंदर आ गई। सरफराज ऊपर चले गए। माहा जल्दी सो गई। फिर 2:30 बजे वो इस बेहंगम शोर से जागी थी। सरफराज धीमी आवाज़ में, जबकि मुन्ना पूरी ताकत से चीख रही थी, यूँ जैसे वो पागल हो गई हो। माहा को घबराहट होने लगी। ये आसार कुछ अच्छे न थे। वो लाताल्लुक न रह सकी और आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ने लगी। डर भी रही थी कि मुन्ना बुरा न मनाए। आखिर वो उसकी चीखों से परेशान होकर ऊपर पहुंच ही गई। दरवाजे पर हाथ मारा। अंदर खामोशी छा गई। सरफराज ने दरवाज़ा खोला। माहा को देखकर परेशान हो गए, या वो पहले ही परेशान थे। उन गैर इंसानी चीखों से हरासा होकर माहा भी तो आई थी। सरफराज ने मुड़कर मुन्ना को देखा, दांत पीसकर माहा से कहा, इस पागल को समझाओ, मैं इससे भी ज़्यादा पागल हो सकता हूँ, कहकर जीना उतर कर चले गए और जाते जाते ज़ोर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुन्ना चीखते चीखते बेहाल हो चुकी थी। होंठों पर पेटरियाँ भी थी, बाल मुंतशिर थे। वो बहुत थकी हुई थी। माहा ने पहले उसे पानी पिलाया, फिर पास बैठकर उसकी कमर पर हाथ रखकर सुलाया। बगैर ज़बान से एक लफ्ज़ निकाले, थपक थपक कर उस वहशी हिरनी के जोशे गज़ब को ठंडा करने में कामयाब हो ही गई। मुन्ना लंबे लंबे सांस लेती निढाल हो गई। फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर बाल ब्रश करके आई। गो के चेहरे पर कमज़ोरी थी, मगर वो मुस्कुरा रही थी, शायद अपने पागलपन पर। थैंक यू माहा, मैं अब ठीक हूँ। मुझ में ताकत बर्दाश्त नहीं है, बस इतनी सी बात है। वो मुस्कुराई। तहम्मुल अच्छी चीज़ है, इसे भी कभी आजमा लिया करें, माहा ने खुश दिली से कहा। मुन्ना ने उसके गाल का बोसा लिया। तुम्हारी नसीहत का शुक्रिया। जाओ उस बागर बिल्ली को समझा लो, उसे भी ऐसी नसीहत कर दिया करो। बड़ा असर अंगेज़ लहजा होता है तुम्हारा। वो बिस्तर पर दराज हो गई। माहा नीचे आई तो सरफराज लाउंज में सोफे पर नीम दराज थे। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रुको, सरफराज ने कहा। वो रुक गई। गर्म लहजा था। जी। वो करीब आई। तुम्हें हमारे बेडरूम में आने की जुर्रत कैसे हुई? किसकी इजाज़त से ऊपर गई थी? आग की तरह तपा हुआ लहजा, शोला रंग चेहरा। माहा उनके गजबनाक चेहरे की तरफ देखकर लर्ज गई। होंठ कपकपाने लगे। मेरा तमाशा देखने गई थी, मज़ाका उड़ाने के लिए। बोलो, पुराने सरफराज की रूह बोली थी। जी नहीं, मैं तो आपके गुस्से से डर गई कि कहीं कहीं आप कोई गलत कदम ना उठा ले। आखिर उसके लबों को कुव्वत गवाही मिल गई। एहसान करना चाहती हो मुझ पर? बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं गुस्से में उस पर कोई ज़्यादती करूँ। वो मेरी मोहब्बत, मेरी आरज़ू है, और मैं उसके हर अमल का आशिक हूँ। याद रखो, ख्वाह कितना गुस्सा है, मैं तुमको ऐसी खुशी नहीं दूंगा, समझ गई? इस खुशफहमी को दिल से निकाल दो कि वो मेरे दिल या मेरे घर से कहीं जा सकती है। वो मेरे दिल में रहती है, जबकि तुम इस घर पर मुसल्लत की गई हो। किस कदर बेरहमाना अंदाज और संग दिलाना अल्फाज थे। माहा तो यूं कांपने लगी जैसे उसके जिस्म में खून की हरारत है, ना जिंदगी की नमक। लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई और बेसुध होकर बिस्तर पर गिरी। खजालत, नदामत, पछतावा, ऐसी जिल्लत तो कभी नहीं हुई थी उसकी। उसने तो अपनी फितरी नरमी और मुरव्वत में, मगर वो बार बार खुद से पूछती रही, मैं क्यों गई, मैं क्यों गई? पिछले दिनों जो ज़रा सी खुशफहमी उनके रवैये से हुई थी, वो भग से उड़ गई। ऐसी जिल्लत, ऐसी तहकीर। वो कभी बीवी वाला एहतराम उसे नहीं देंगी, क्योंकि वो महबूबा नहीं, उन पर मुसल्लत की गई है। वो उनके बच्चों की आया हो सकती है, घर की मालकिन नहीं। दिल तक पहुँचने के लिए तो जादू की सीढ़ी दरकार होगी, जो फ़िलहाल उसकी दस्तरस से बाहर थी। रात भर रो रो कर और जाग जाग कर आंखें थक गई, तो सुबह नींद ने मेहरबानी की। फिर जिस्मानी थकन और रूहानी कर्ब ने अपने असार में ले लिया। जिस्म शल था, आंख नहीं खुली, बिस्तर से उठा नहीं गया। कुल ने उसे जगाया, मगर वो अपनी जगह मुंजमद सी हो गई। तेज़ बुखार था उसे। शादी से आई थी तो उसी वक्त जिस्म गर्म लगा था और सुस्ती महसूस हुई थी, मगर वो उसे थकन समझकर सो गई थी। फिर रात जागने और रोने के सबब और सबसे बढ़कर सरफराज के बरहम रवैये ने खून निचोड़ लिया था। वे दम पड़ी थी जब सरफराज दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। नाश्ता कहाँ है? गुल स्कूल क्यों नहीं गई? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आज नाश्ते की छुट्टी है।
सरफराज में एक खूबी थी, ख्वाह वो रात भर जागते रहें, सुबह वक्त पर बेदार होकर ऑफिस टाइम चले जाते थे। ये कौन सा तरीका, अभी तक बिस्तर से नहीं उठी, नाश्ता क्यों नहीं बना, शरीफ कहाँ है? सरफराज के तेज़ गसीले लहजे और गर्म आवाज़ से ज़्यादा वो शरीफ के नाम पर चौंकी। रात खानसमा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने गाँव जाने की छुट्टी मांगी। माहा ने उसे छुट्टी दे दी और शरीफ को उसके साथ भेज दिया था कि कहीं रास्ते में उसकी हालत न बिगड़ जाए। मुझे बुखार हो गया इसलिए उठा नहीं गया, वो शर्मिंदा हो गई। सुनो, मुझे इन ड्रामों से मुतासिर करने की कोशिश ना करना। अगर आराम करना है तो तुम्हारे भाई का घर खासा बड़ा है, मुझे वक्त पर खाना चाहिए और इसमें ज़रा सी कोताही मुझसे बर्दाश्त ना होगी। 10 मिनट में नाश्ता मेज़ पर आ जाना चाहिए। हुक्म सुनाकर सर पटकते बाहर चले गए। माहा मुश्किल से उठी, मगर वो हैरान थी, ऐसे अहकाम पहले तो कभी नहीं दिए थे, ना ही उसकी बीमारी को ड्रामा साबित किया था। अपनी हमाकत पर झुसबुस होती किचन जा पहुंची, चक्कर आया तो स्टूल पर बैठ गई। सब बर्तन झूठे पड़े थे। कतीली में पानी रखा, टोस्टर में टोस्ट लगाकर अंडा फ्राई करने लगी। मोना ने टेबल पर बर्तन लगा दिए थे, वो नाश्ता लगा रही थी। सरफराज ने नज़र डालकर अखबार पर रखा। ये नाश्ता है? ये पोर्च किधर है? बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हें आज तक तमीज़ नहीं आई? ऑमलेट भी नहीं? ओह मेरे खुदा! वो फ़ौरन मुड़ी थी कि जाकर पोर्च बना लाए, मगर ऐसा चक्कर आया कि संभल न सकी, कुर्सी से टकरा कर गिर गई। मुन्ना ने उसे उठा और आहिस्ता से कहा, ओह गॉड, तुमको तो तेज़ बुखार है। खानसमा कहाँ है? आखिर उसका मसरफ क्या है? शरीफ, शरीफ! उसने ज़ोर से पुकारा और शरीफ बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। वो इस अरसे में पोर्च ले आया था। आते ही उसने दास्तान सुनानी शुरू कर दी। बेगम साहिबा ने खानसमा की तबीयत की ख़राबी की वजह से गांव जाने की इजाज़त दे दी, तो वो उसे छोड़ने गया था। क्योंकि खानसमा को तेज़ बुखार था, वो उसको गाँव पहुँचाकर सुबह मुँह अंधेरे निकल आया, मगर बस देर से मिली, वरना नाश्ता वो बना लेता वगैरह। वहाँ कमरे में आकर लेट गई। कुल और शाहू भी उसके पीछे चल पड़े, तो सरफराज ने उन्हें रोका। मम्मा की तबीयत ख़राब है डैडी, मैं सर दबा दूंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। कुल ने अज़र पेश किया। नाश्ता करो आकर। सरफराज गुस्से में थे, रात का जलाल था। नो पापा, वो खासी नडर थी, मैं मामा के साथ नाश्ता कर लूँगी, उन्होंने भी तो नहीं किया है। दोनों बच्चे माहा के पलंग पर आकर दाएं बाएं बैठ गए, तो एक ठंडा सुकून सा अंदर फैल गया। हाँ, उनमें हौसला, जुर्रत और मुकाबले की ताकत होनी चाहिए। दिल की बात कह देने की हिम्मत तो ज़रूर हो, मेरे जैसे बुज़दिल और कमज़ोर ना हो। सरफराज ने अंदर आकर गुल को बाजू से पकड़ कर उठाया। चलो नाश्ता करो और स्कूल जाओ। डैडी प्लीज़, मम्मा को बुखार है। गुल बाप की आवाज़ से डर गई, बच्चा ही तो थी। सरफराज की घराहट तो माहा को लर्जा देती थी। तुम्हारी मम्मा इतने से बुखार से मर नहीं जाएंगी, जो मैं कह रहा हूँ वही करना है तुम्हें, सुना तुमने? वो उसे घसीट कर ले गए। माहा का दिल अंदर से कोई मरोड़ने लगा। फिर वो खुद को समझाने लगी, वो बाप है, दुश्मन नहीं, और अभी उसने नाश्ता नहीं किया है, अच्छा है कुछ खा लेगी। डाइनिंग रूम से सरफराज के डांटने की आवाज़ आ रही थी। गुल अक्सर दूध पीने में ज़िद करती थी, पहला फुसलाकर उसे दूध पिलवाया जाता था। गुल के रोने के साथ मूना की एहतजाजी आवाज़ भी आ रही थी। सरफराज क्या करते हो, क्या हो गया है तुम्हें? बच्चों से इस तरह का सलूक जाहिल लोग करते हैं। तुम चुप रहो, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें अपनी मर्जी का पाबंद बनाना चाहता हूँ, हुक्म की तामील करना सिखाऊंगा। ओहो, तो इसमें क्या कबाहत है, अगर वो माँ के साथ खाना चाहती है तो। कुछ देर बाद मूना रोती हुई गुल को ले आई। वो सख्त बड़ा फरोख्ता थी। बिल्कुल जाहिल शख्स है ये, अपनी ज़िद के आगे किसी की सुनता नहीं। तुम अब कैसी हो? शरीफ नाश्ता ला रहा है, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी। माहा ने डॉक्टर के पास जाने से अज़र किया। थकन का बुखार था। सिसकियाँ लेती गुल को चमकार कर उसने कहा, डैडी की बात मान लेते हैं बेटा, नाश्ते के वक्त नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। शाम तक स्प्रिन खा खाकर उसने बुखार को भगा दिया। एक दिन प्रिया आ गई, माहा की बहुत पुरानी दोस्त, पुप्पो के पड़ोसन में रहती थी। दोनों ने एक स्कूल में पढ़ा था, फिर वो उनके घर से आ गई तो मिलना ना हो सका। प्रिया की शादी हो गई थी, इत्तेफाक से उसे पता मिल गया तो मिलने चली आई। वो माहा के आलीशान घर और रहन सहन के आला म्यार से बहुत मुतासिर हुई। मेरा भी घर है, छोटा सा, मगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। हमने 3 कमरों को गेस्ट रूम बना लिया है और पेइंग गेस्ट रख लिए हैं। खर्चा निकल आता है। फिर यहाँ काफ़ी देर ठहरी। इसके जाने के बाद माँ अफसुर्दगी से सोचती रही, लड़कियों की किस्मत कितनी बेतबार है। फरिया माँ बाप की तरफ से तो खासी खुशहाल थी। शादी के बाद उसने काफ़ी तकलीफ़ उठाई। उसके शौहर की सर्विस आर्जी थी, वो ख़त्म हो गई। काफ़ी दिन बेकारी रही। अब उन्होंने अपने घर ही को इस्तेमाल करते हुए मुआशी बदहाली का सदेबाब कर लिया। सरफराज और मुन्ना आजकल एक जान दो काली बने हुए थे, लेकिन ये ताल्लुक चंद रोज़ा रहता, फिर किसी बात पर ज़बरदस्त जंग होती, घर मैदान कारज़ार बन जाता। 2-4 दिन सर्द जंग रहती, फिर सुलह हो जाती और इसके बाद दोनों हस्बे साबिक आशिक माशूक का किरदार अदा करते। सरफराज ने अब ये तरीका ईजाद किया कि जब उनमें जंग होती, उसका गुस्सा माहा पर उतारते और उसी को इस जंग की वजह बनाते।
خواہ وہ کتنی بھی لاتعلق رہتی مگر اس کا نام ضرور اس لڑائی میں شامل ہو جاتا اور یوں لگتا کہ سرفراز ماہا کو مورد الزام ٹھہرانے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اب تو وہ دونوں بچوں اور شریف کی موجودگی کا لحاظ بھی نہ کرتے، جاہلوں کی طرح لڑتے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے۔ بعد میں مونا ہنس ہنس کر کہتی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، دبتے نہیں، شکست قبول نہیں کرتے۔ یاد رکھو معروف، مرد دب جانے والی عورت، بزدل سہمی ہوئی عورت کو پسند نہیں کرتا، وہ برابری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائی اگلوائے جانے والی عورت پر مرتا ہے، جو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ تم بھی اگر ایسی ہوتی تو وہ مجھے کبھی تلاش نہ کرتا۔ شاید وہیں درست کہتی ہو۔ ماہا نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ایک دن مونا نے غضب کیا، وہ اپنے سابقہ شوہر کا ذکر لے بیٹھی، کھانے کی میز پر کھانے کے بعد دیر تک گپ شپ کرنا اس کی عادت تھی۔ سرفراز کی موجودگی میں وہ اس کا ذکر یوں کر رہی تھی جیسے وہ بھی اس کی بیسٹ فرینڈ ہو۔ پھر سرفراز کا اس سے مقابلہ شروع کر دیا، اس کی عادات و اطوار۔ ماہا کو یہ ذکر اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ اٹھنے کے بہانے کی تلاش میں تھی۔ تبھی سرفراز نے ڈپٹ کر اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اب تک؟ مگر اس کے اٹھنے سے پیشتر مونا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں بھائی؟ میں ماہا سے باتیں کر رہی ہوں، مردوں کے بارے میں اس کی معلومات صفر ہے، میں اس میں اضافہ کر رہی ہوں، تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم اپنی معلومات اپنے تک رکھو، ماہا کمرے میں جاؤ، سرفراز نے گھرا کر کہا۔ مگر مونا سے ہاتھ چھڑانا اتنا بھی آسان نہ تھا، وہ مشتعل ہو گئی تھی۔ وہ اس طرز عمل کو اپنی توہین سمجھ کر چیخنے لگی کہ جب میں ماہا سے بات کرنا چاہتی ہوں، یہ شخص دخل دے کر اپنا حکم صادر کر دیتا ہے۔ ماہا کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان کے جھگڑے بڑھنے سے پہلے چلی جائے۔ اسے سرفراز سے زیادہ مونا کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک مونا نے دھکا دے کر اسے کرسی پر گرایا اور چلائی، تمہیں سننی پڑیں گی میری باتیں، یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ شکی تھا، بد کردار تھا، جیسا خود تھا ویسا ہی مجھے سمجھتا تھا، اور یہ ظالم جابر اور احسان فراموش۔ ہاں میں نے اس پر احسان کیا، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی محبت کی خاطر شادی کی۔ یہ علم نہ تھا کہ محبت کا ڈھونگ رچا کر یہ صرف حکمرانی کا شوق پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ شخص مکار ہے، اسے سچ سننے کا حوصلہ نہیں۔ مونا چیخ کر جانے کیا کہتی رہی۔ سرفراز نے بھی چیخ کر ماہا سے کہا، ماہا 1 منٹ کے اندر تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ 1 منٹ تو بہت تھا، وہ 1 سیکنڈ میں چلی جاتی، مگر مونا اس کا راستہ روکے کھڑی تھی اور برابر بولے جا رہی تھی، بیویاں پالنے کا شوق بہت ہے، انصاف کر نہیں سکتے؟ جاؤ، تیسری بھی لے آؤ، چوتھی بھی کر لینا، پھر تمہاری مردانگی کے سارے شوق پورے ہوں گے۔ سرفراز نے مونا کو تھپڑ رسید کر دیا اور غضب ہو گیا، مونا پر دیوانگی طاری ہوگی۔ اس کا جوش غضب عروج پر تھا اور ماہا کو موقع مل گیا، وہ بھاگی کمرے میں۔ معروف، مونا چلا رہی تھی، او بزدل عورت، تم جیسی عورتوں نے ان مردوں کے دماغ خراب کیے۔ اس نے مجھے مارا اور تم منہ چھپا کر بھاگ رہی ہو۔ آؤ ہم دونوں مل کر اس کی پٹائی کریں، میرا ساتھ دو پاگل، ورنہ کل تمہاری باری بھی آئے گی۔ مگر ماہا تو کمرے میں پہنچ کر گر گئی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ مونا نفسیاتی کیس تھا، یقیناً اس کے دماغ پر کوئی دباؤ تھا، وہ صحیح الدماغ نہیں تھی، اسے پکا یقین ہو گیا۔ باہر سے اس کی آوازیں آ رہی تھی، ارے او کم ظرف انسان، اس لیے مجھے تلاش کر کے شادی کی تھی تو نے، بزدل کمینے۔ اب تو وہ تو کار پر اتر آئی تھی۔ مجھے سمجھا کیا ہے تو نے؟ میں معروف نہیں جس پر حکم چلا کر خود کو مرد کہتے ہو؟ ارے میں نے لطیف کو معاف نہیں کیا جو کروڑ پتی تھا، ہر مہینے سوئٹزرلینڈ اور جرمنی جاتی تھی میں شاپنگ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، ہیرو کے ساتھ سیٹ تھے میرے پاس، مگر میں سب کو لات مار کر آگئی۔ تم کیا چیز ہو؟ تم ہو کیا؟ بیوی کی عزت کر سکتے ہو نہ محبوبہ کا احترام؟ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر، وہ بد کردار تھا، تم بے کردار ہو۔ ماہا کمرے میں کانوں پر تکیہ لگائے لیٹی کامتی رہی۔ شکر ہے اس دن بچے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ پھر باہر سے کراکری ٹوٹنے کی متواتر آوازیں آئیں، شاید وہ ایک دوسرے پر چاند ماری کر رہے تھے۔ پھر مونا کی کڑکتی آواز، تم کیا کر سکتے ہو؟ میں خود تم کو 10 بار طلاق دیتی ہوں، طلاق 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 طلاق۔ ماہا نے بے دردی سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، جانے کچھ گرتا اور ٹوٹتا رہا۔ سرفراز کا وقار، بھرم عزت، ماہا کے اعصاب چٹکتے رہے۔ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ شریف کی سہمی ہوئی آواز سے وہ چونکی، باہر آئی، اب گھر میں سناٹا تھا۔ شریف نے اشارے سے ڈائننگ اور لاؤنج کا ابتر حال دکھایا۔ فرش قیمتی ڈنر سیٹ کی کرچیوں سے بھرا پڑا تھا، بیش قیمت کرسٹل کے گلدان، چینی کے بڑے واز، جانے کیا کیا ٹوٹا تھا۔ اسے چکر آ گیا، وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ شریف صفائی کرنے لگا، پھر زینے پر سے کوئی چیز لڑکتی ہوئی نیچے آئی۔ وہ ڈر گئی، مگر نہیں، وہ ایک بھرا ہوا سوٹ کیس تھا۔ اس کے پیچھے دوسرا سوٹ کیس آیا، پھر ایک بیگ اٹھائے مونا نیچے اتری۔ ماہا سے مخاطب ہو کر بولی، جا رہی ہوں میں، لیکن آج رات گیسٹ روم میں رہوں گی، صبح چلی جاؤں گی۔ ماہا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو وہ سر ہلا کر بولی، نو، کوئی نصیحت نہیں سنوں گی۔ شریف سے کہو میرے دونوں سوٹ کیس گیسٹ روم میں رکھا ہے، میں اسے حکم دینے کا اختیار نہیں رکھتی، کیونکہ ماہا کو لگا اس کی آواز بھر آ گئی ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، تیزی سے گیلری میں غائب ہو گئی۔ سرفراز اوپر تھے، انہوں نے زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ ماہا سوچنے لگی، کیا مونا مینٹل کیس ہے اور سرفراز کو کیا اس بات کا اندازہ نہیں ہوا؟
वो भी उसी के अंदाज में क्यों अपना भरम खो रहे हैं। ये ना समझिए एक कम उम्र नौजवान के लिए तो फिर मुनासिब है, मगर एक जहादीदा तजुर्बेकार मर्द ऐसा करे तो उसे नाअक्बत अंदेशी ही कहा जाएगा। उस घर के सुकून के लिए, अमन अमान के लिए किसी बेहतरीन दिमाग की ज़रूरत है, जवान जोशीले मियाँ बीवी को हैंडल कर सके। मगर उस वक्त किसी हमदर्दी या नसीहत की कतई ज़रूरत नहीं। मैं खामोश रहकर ज़हन को सुकून देना चाहती हूँ। महा को अंदर दाखिल होते देखकर मुन्ना ने सपाट लहजे में कहा, मैं भी नसीहत की खातिर नहीं, सिर्फ राय देने के लिए आई हूँ। आपको वाकई सुकून की ज़रूरत है, किसी पहाड़ी पुरफ़िज़ा मकाम पर जाइए, कुछ दिन के बाद वापस घर आ जाइए। अपना घर सबसे बड़ी पनाहगाह होता है। अपना घर? हाँ। मुन्ना तल्खी से हंसी। मेरा कोई घर नहीं और मैं हर जगह घर बना सकती हूँ, और औरत का कोई घर होता भी नहीं। वो तो दुनिया में मेहमान बनकर आती है और फिर सिर्फ कब्र ही उसकी पनाहगाह होती है। तौबा, इतनी खौफनाक बातें ना करें। वो कुछ खफत से बोली। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकती हो कि ये तुम्हारा अपना घर है? उसने कड़वा सवाल किया था। अपना घर है, पर जोर देकर वहाँ सटपटा गई। पहले मेरा कोई घर ना था, उसने आहिस्तगी से कहा, मगर जब मैं यहाँ आई और मुझे बावर करवाया गया कि ये मेरा आखिरी घर है और मैंने इसे सजाया संवारा, उसकी दर दीवार की हिफाजत की, तो मैंने जाना ये मेरा घर है। उसने है पर जोर दिया। खैर, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप बेशक कहीं भी जाइए, वापस अपने इस घर में ही आइए। ये वक्ती जोश और गुस्सा है। मैं वक्ती गुस्से को इतनी देर खुद पर तारी नहीं करती। इसने मेरी तौहीन किया। उफ, मेरी तौहीन? मुन्ना कुछ तलमलाई, जैसे वो कोई आला व अरफा हस्ती हो। क्या समझता है वो? मैं उससे दब जाऊंगी, उसकी कनीज़ हूँ। हाँ, 20 लाख रुपए मेरी मलकियत है, जो बैंक में है। 50 सेट असली डायमंड के हैं, जहाँ चाहूँ जाऊँ रहूँ। उसके पास क्या है? क्या? मैं उनकी तरफ से माजरत करती हूँ, वो भी गुस्से के तेज़ है, मगर वो वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते। दिन रात आपके लिए बेचैन रहते थे, मैं गवाह हूँ। रात भर टहला करते थे जब तक आप मिल नहीं गई, और जब आपसे मिलकर आए तो खुशी से पागल हो गए। मुन्ना भुना गई, और ये पागलपन अभी तक उन पर तारी है, जो मेरी जिल्लत से नहीं चौंकता, मारने से गुरेज नहीं करता। वाह, क्या मोहब्बत है भाई। प्लीज़ गुस्सा थूक दे। वो कुछ और भी कहना चाहती थी कि सरफराज ने अंदर कदम रखे। महा खड़ी हो गई। उसने सरफराज की आंखों में शिकस्त और चेहरे पर पसपाई के दुख को महसूस किया और खामोशी से बाहर आ गई। खुदा करे मुन्ना उनकी माजरत कबूल कर ले। वो दिल से दुआ मांगती रही। सौकन के लिए इन जज्बात का ताल्लुक सरफराज से था, जिनकी खुशी के लिए जान देना भी उसके लिए एजाज़ था। बच्चों के बगैर कमरा सूना सूना लग रहा था। वो पलंग पर गिर सी गई। सोचा था सोने से पहले फ़ोन पर उन्हें शब बखैर कह देगी, मगर घर के शोर शराबे ने सब कुछ बुला दिया। अब तो काफ़ी रात हो गई होगी, सो गए होंगे बच्चे। सरफराज ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखे, फिर दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ बढ़े। महा उठ बैठी। उनके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तूफान मचल रहे थे। सुर्ख अंगारा आंखें, भिंचे हुए लब, गर्दन की रगें फूली हुई, जैसे जबड़े को मुसलसल दबाया हुआ हो। गुस्सा जाहिर होने और जब्त करने की ये कोशिश पहली बार देखी थी। क्यों गई थी वहाँ? समझाने या मुझ पर एहसान करने? सरफराज इंतहाई तैश के आलम में थे। क्या मैं तुम्हारी मेहरबानी का मोहताज हूँ? बोलो, किस लिए गई थी? ये बताने कि मैं उसके इश्क से मर रहा हूँ। मैं तो इसलिए उनसे कह रही हूँ कि जहाँ जाना हो ज़रूर जाएं, मगर वापस आ जाइए। सच बोलने के सिवा चारा ना था। किस लिए आ जाएं? किसकी इजाज़त से मशवरा दिया तुमने? मेरे हर मामले में दखल ज़रूर दोगी तुम। क्या हैसियत है तुम्हारी, ये तुम आज तक ना जान सकी? जानना चाहती हो? उठो उठो, अपने कपड़े और चीज़ें उठाओ, और इससे पहले कि मुन्ना रुखसत हो तुम उस घर से दफ़ा हो जाओ। मुझे तुम्हारे मशवरों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। वहाँ जो उनके गैज़ो गज़ब और शोले भरे लहजे को देखकर दम व खुद थी, हैरत और सदमे की ज़्यादती से काम कर रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा वक्त भी आ सकता है जब उसको उसके अपने तामीर करदा किले से निकल जाने का हुक्म दिया जाएगा। उसका अपना मुहाफिज उस पर तीर चलाएगा, उसे ज़ख्मी करेगा, और वो ज़रा शर्मिंदा ना होगा। वो अपनी जगह जूं की तूं साकित बैठी रही। तुमको इल्म है, मैं जो बात करता और कहता हूँ वो अव्वल और आखिर होती है। उनका सर्द लहजा और ठहरा हुआ पुरसुकून अंदाज, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई चीज़ सरसराई थी। शरीफ, दरवाज़ा खोलकर उन्होंने शरीफ को पुकारा। ड्राइवर से कहो गाड़ी पोर्च में ले आए, बेगम साहिबा को कहीं जाना है। अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। वो बिस्तर से उठी तो लगा कि ये सिर्फ उसका वहम था कि वो हिल नहीं सकेगी। उसके जिस्म में तो जैसे बिजली भरी हुई थी। उसने अलमारी से कुछ कपड़े घसीटे। ड्रेसिंग रूम की अलमारी पर सूटकेस था। उसे बाज़ोर खींचा। उसमें पहले भी जाने क्या क्या रखा था, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आंखों के सामने स्याह पर्दा सा तना जा रहा था। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या उठा रही है और क्या रख रही है। बस तेज़ी से चप्पलें, दुपट्टे और उल्टी सीधी जो चीज़ हाथ पड़ी उसे सूटकेस में भर दिया। वो उस घर को, इस कमरे के फिरफौर छोड़ देना चाहती थी। गले में नमक का डला अटक रहा था, आंखों पर आबशार का गुमान हो रहा था। उसने पर्स हाथ में डाला और दौड़ती हुई बाहर आई।
पोर्च में गाड़ी तैयार खड़ी थी। शरीफ ने सूटकेस डिग्गी में रखा। इस असना में वो पिछली नशीस पर बैठ चुकी थी और गाड़ी ज़ोरों से गेट पार कर गई। ना कोई रुखसत करने आया, ना किसी ने खुदा हाफिज़ कहा। वो अपनी सीट पर बिल्कुल अकड़ी हुई बैठी थी। स्टेशन चलो, ऐसा दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगी कि कोई तलाश ना कर पाए। ये आरजू थी और दिली ख्वाहिश, ना कोई कशिश थी ना अरमान। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना किसी की याद ही बेचैन कर रही थी। स्टेशन आ गया। ड्राइवर ने सूटकेस निकाला। बस यहीं रख दो, मैं कल ही कर लूँगी। ड्राइवर हुक्म का बंदा था, फ़ौरन चला गया। दरवाज़ा फरीहा ने खुद खोला था। आधी रात को उसे देखा तो वो दंग रह गई और उसके सूटकेस समेत दाखिल होने पर तो उसके हवास गायब हो गए। मैं तुम्हारी नई पेइंग गेस्ट हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। फरीहा की हैरानी परेशानी में बदल गई। रात तारीख थी, आसमान पर रोशन सितारे झलमला रहे थे। फरीहा के घर के उस कमरे की खुली खिड़की से हवा और टमटमाते सितारों की झलक अंदर आ रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद एहसास हुआ शदीद थकन और जिस्मानी कमज़ोरी ने जिस्म को अकड़ा दिया है। रात के 3 बज रहे थे। उसने फरीहा से कुछ नहीं छुपाया, अपनी बज़ाहिर शानदार ज़िंदगी के दाग दिखाए और मजबूरी की चादर के सुराग जो ओढ़े रही, मगर किसी को दिल में झांकने का मौका न दिया। फरीहा ने मौके का लिहाज किया और उससे कोई सवाल नहीं किया। उसकी खुशकिस्मती थी कि एक कमरा खाली था और उसे आराम की ज़रूरत थी। खुदा की रहमत पर शक करने वाले उसकी मेहरबानी से महरूम रहते हैं, मगर वो मानने पर तैयार नहीं होते कि उनको भी अल्लाह ने नवाजा है। माहा को सर छुपाने का ठिकाना मिल गया था और बिस्तर पर लेटते ही खुदा का शुक्र अदा किया। उसने अपनी रहमतों से उसे नवाजा। कुदरत कितनी मेहरबान और मददगार है, वरना उस ढलती रात में कहाँ जाती। भाई के घर उस जिल्लत के साथ कदम रखना उसकी आन के खिलाफ है, वरना बच्चों से बढ़कर उसका कौन और था। मगर घर से निकलते वक्त बच्चे भी याद ना आए, ना ही फरिया के घर पहुंचकर उसके ज़हन पर उनका ज़रा सा भी असर था। सुबह होते ही चिड़ियों की चहकार ने सुबह उम्मीद की नवीद सुनाई। पहले लम्हे में तो जहन में सरफराज का नाश्ता, ऑफिस, गुल का स्कूल ही याद आया। फिर अजनबी माहौल ने याद दिलाया और अपने उस इक़दाम पर वो खुद ही दंग रह गई। अच्छा किया या बुरा, लेकिन रात के बनिस्बत अब सारे जज्बात सर्द पड़ चुके थे और जहन में मैंने क्या किया का विर्द कर रहा था। फरिया चाय लेकर आ गई थी। उसकी सोच का दर बंद हो गया। तुमने क्यों जहमत की, मैं आ जाती। वो शर्मिंदा हो गई। मैं तो सबको चाय, नाश्ता और खाना पहुंचाती हूँ। फरिया खुशदिली से गोया हुई। तुम्हारे साथ ये रियायत है कि बेड टी भी मिलेगी, उसके बाद नाश्ता। दोनों चाय पीने लगी। सूरज ने खिड़की से अंदर झांका और हर सिमत नूर की चादर तन गई। वो खिड़की के बाहर का मंजर उजागर हो गया। गेट के साथ लगी सर्द गुलाबों की बेल फूलों से गुंधी हुई थी। क्यारी में फरीज या फूलों की बहार, बरामदे में कार्नेशन के गमले थे जिनमें लगे इक्का दुक्का फूल की खुशबू फैल रही थी, लौंग की दिल नवाज खुशबू। रात में तो वो इस कदर परेशान थी, कुछ देखा ना था। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगी कि तुमने घर छोड़कर गलती की। फरिया सबको नाश्ता देकर उसके पास इत्मीनान से आ बैठी। तुम समझदार हो, धीमे मिजाज की, मफाहमत करने वाली भी, लेकिन माँ बच्चों के बगैर अधूरी होती है। तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए था। यकीनन इस वक्त तुम्हारे पास इसके सिवा कोई रास्ता ना था, मगर तुमको यहाँ आने के बजाय अपने बच्चों के पास जाना चाहिए था, अपने भाई के घर। वो तुम्हारा सहारा बनते। तुम्हारी भाभी सरफराज भाई की बहन है। वो अपने भाई पर दबाव डालती, उन्हें शर्मिंदा करती। माहा ने लंबा सांस लिया। शर्मिंदा? वो शर्मिंदा नहीं होते। अगर मैं खुद उठकर ना आ जाती तो वो मुझे हाथ से पकड़कर बाहर निकाल देते। नौकरों के सामने ऐसी जिल्लत मेरे लिए मर जाने से कम ना होती। बच्चे अगर वहाँ होते तब भी मैं उनके घर से उसी तरह निकलती, यकीन करो। तुमसे नफ़रत की वजह? पता नहीं, आज तो मैं यकीन से नहीं कह सकती। इसकी बेबसी काबिले दीद थी। उसका यकीन और एतमाद ना जाने किधर खो गया था। सरफराज ने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी थी और वो भाई भाभी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। कहीं दिन लगे उसे खुद को संभालने बहलाने में। एक बीवी, एक माँ के लिए खुद को बहलाना मुश्किल होता है। वो ज़ब्त और सब्र के इंतहाई मुश्किल इम्तिहान से गुजर रही थी। अजीब सी बेबसी और बेहिसी उस पर तारी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार हुआ। वो अपने आ जाने और सरफराज की मन्नत को शामद न करने पर शर्मिंदा न थी। अलबत्ता बच्चों की दूरी सुहान रू थी। क्या यहाँ आकर उसने गलती की थी? भाई के घर जाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि बच्चे वहाँ थे, या भाई की हमायत की खातिर? भाई सरफराज की खुदसरी से नाला थे, मगर वो उन पर दबाव नहीं डाल सकती थी। न भाभी की बस में कुछ था सिवाय ज़बान से सरफराज को डांट लेने की। हाँ, ये ज़रूरी था कि वो अपने बड़े से घर में एक अलग कमरा देते कि बकिया ज़िंदगी वो वहाँ भाई की हिफाजत में इज़्ज़त से गुजार ले। क्या इस तरह उसकी इज़्ज़त होती? बच्चे तो यूँ भी उनके घर मेहमान थे। सरफराज उन्हें सुबह ही लेने पहुँच गए होंगे और बच्चों के अलावा भाई भाभी को भी उसके पर गुजरने वाली वारदात का इल्म ना हुआ होगा। सरफराज से कुछ بعید ना था कि वो उन्हें माहा की गोद से छीन कर ले जाते।
کتنی ہی مثالیں ایسی موجود تھیں جب قانون نے بچوں کو باپ کے حوالے کر دیا۔ عورت تہی دامن رہ گئی اور اس وقت کے آنے سے پہلے وہ مر جانے کو ترجیح دیتی۔ بھائی کچہریوں کے چکر لگاتے، وہ خود وکیلوں کی منت سماجت کرتی۔ ان کے عجیب و غریب سوالات کی زد میں یہ اس کی ذلت تھی، بلکہ ذلت کی انتہا۔ سرفراز سے کوئی امید وابستہ کرنا حماقت ہی نہیں، پاگل پن تھا۔ غصے اور ضد میں اس شخص کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بچے چھن جانے کے غم میں رو رو کر وقت گزارنے اور خاندان والوں کو پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے اور صلح کے لیے اچھے وقت کا انتظار۔ دل مضبوط کرنا مشکل تھا، لیکن مزید کسی ذلت سے بچنے کے لیے صبر ہی بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مان لیا۔ مونا کی طرح اس کے پاس لاکھوں کی رقم بھی نہ تھی کہ اپنے لیے ایک چھت فراہم کر لیتی، مگر عورت جس گھر میں رہتی ہے اسے اپنا بنا سکتی ہے، عارضی طور پر صحیح۔ اس کے اکاؤنٹ میں کافی رقم تھی، پرس بھی بھرا پڑا تھا۔ سب سے پہلے فریحہ کو کمرے اور کھانے پینے کا خرچ ادا کیا، جو فریحہ نے بڑی رد و قد کے بعد لیا۔ اس کا خیال تھا وہاں زیادہ نہیں رہ سکے گی، اس کے گھر والے ڈھونڈ نکالیں گے اور وہ خود بھی بچوں کے عشق میں واپس چلی جائے گی۔ چند دن کی رہائش کے لیے دوست سے رقم وصول کرنا دوستی کے رتبے کی توہین ہے، مگر ماہا جس نے صبر کو ایمان بنا لیا تھا، اس پناہ گاہ سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ہر لمحہ گل اور شاہوں کا خیال اس کے وجود کو جھنجھوڑتا۔ فریحہ کے بچوں کی آواز گل کی آواز لگتی، کہیں کوئی بچہ روتا تو وہ اضطراب کے عالم میں کھڑی ہو جاتی کہ شاہو رو رہا ہے، کبھی گل اسے پکار رہی ہے تو کبھی سرفراز کا خیال آتا کہ وہ گل کو ڈانٹ رہے ہیں۔ معلوم نہیں بچے باپ کے پاس ہیں یا ماموں کے گھر، شاید سب مل کر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ڈرائیور نے بتایا ہوگا وہ اسٹیشن گئی ہے، اپنے بھائی کے شاندار وسیع گھر کے بجائے ایک انجان منزل کی سمت۔ پھر سرفراز کے تاثرات، مگر ان سے کیا، اس بے مہر سنگ دل شخص کے تاثرات بھی بے رحمانہ ہوں گے۔ بچے اسے نہ پا کر پریشان ہوں گے۔ پتہ نہیں مونا اس دن چلی گئی یا ہمیشہ کی طرح سرفراز نے اسے منا لیا۔ فریحہ کا تجزیہ تو یہ تھا کہ یہ ساری پلاننگ مونا کی تھی، تمہیں راستے سے ہٹانے کی، بلا شرکتِ غیر شوہر اور گھر پر قبضہ کرنے کی۔ ڈرامہ کھیلا تھا اس نے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھے وہ، مگر اس کا دل کبھی مونا کو بددیانت ماننے پر راضی نہ ہوتا۔ ہاں وہ ایک نفسیاتی مریضہ ضرور تھی، وہ ایڈوانس اور آزاد خیال کی مالک تھی، اگر وہ اس کی راہ میں کانٹے بچھاتی تو کوئی حیرت کی بات نہ تھی، مگر اس نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ شوہر یوں بھی اس کی مٹھی میں تھا، گھر کی اس کے نزدیک اہمیت نہ تھی، دولت اس کے پاس تھی، سرفراز کے پاس تو صرف عہدہ اور پوزیشن تھی۔ ماہا اس گھر میں کوئی خاص اہمیت نہ تھی کہ اسے ڈرامہ کھیلنا پڑتا۔ ہاں کبھی کبھی اسے ایک پچھتاوا ہوتا، اگر وہ یہاں آنے کی بجائے بھائی کے گھر چلی جاتی، بچوں کو ساتھ لے کر آتی تو ہر دم جو کسک سینے میں ہوتی ہے وہ نہ ہوتی۔ بھابھی کو تو باخبر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس صورت میں سرفراز اس کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیتے۔ بچوں کی خاطر وہ پولیس سے بھی مدد لے سکتے تھے۔ وہ تلاش اور جدوجہد کے تو ماہر تھے، مونا کو بھی تو ڈھونڈ نکالا، حالانکہ وہ برسوں سے ملک سے باہر رہ رہی تھی، اور بچوں کو چھپائے رکھنا ماہا کے لیے آسان نہ تھا۔ اگر اسکول بدل لیتی تب بھی یہ آسان نہ ہوتا۔ اکثر رات میں خاموش آنسو اس کے تکیے میں جذب ہو جاتے، شاہو کے جسم کی حرارت، گل کے بازوؤں کے ہار، ان کے معصوم کہکے اور کیا کیا یاد آتا۔ رات گزرنی مشکل ہو جاتی، نہ جانے اس کے اس فعل کو کیا رنگ دیا گیا ہوگا۔ وہ روز اخبار پڑھتی کہ شاید اس کی تلاش کے لیے کوئی اشتہار چھپا ہو، بھائی نے کوئی امید افزا پیغام چھپوایا ہو۔ فریحہ کا کہنا تھا ایک جوان عورت کا کہیں چلا جانا دنیا کی نظر میں جرم سے کم نہیں۔ فریحہ ہی کیا، وہ خود بھی اپنے جذباتی جوشیلے اقدام پر کچھ دن مشکوک رہی تھی، لیکن جب مجبوری سرِ راہ ہو، ضمیر صاف ہو تو شرمندگی نہیں ہوتی۔ اس کے پاس اس اقدام کا جواز موجود تھا۔ مسز ناز فریحہ کے شوہر کی کزن تھی، وہ اسکول ٹیچر تھی اور ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ وہ کسی دور دراز کے قصبے سے آئی تھی، فریحہ کے پاس بڑی امید کے ساتھ آئی تھی کہ وہ انہیں ایک کمرہ دے دے گی کچھ عرصے کے لیے، بعد میں تو ان کو اسکول کی طرف سے گھر ملنے کی امید تھی۔ فریحہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے پر بضد رہی۔ دراصل اس کے گھر کے سب کمرے پر تھے، لیکن مسز ناز ان لوگوں کی پرائیویٹ زندگی میں دخل اندازی پر راضی نہ تھی۔ ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر ماہا نے انہیں اپنے کمرے میں رہنے کی پیشکش کر دی۔ اس طرح مسز ناز، جو ایک دلچسپ خاتون تھی، ماہا کی تنہائی کی ساتھی بن گئی۔ فریحہ کو بھی اطمینان ہو گیا۔ ان کی آمد ماہا کی زندگی میں ایک دھماکہ خیز خوشگواری لائی تھی۔ ان کے اسکول میں ایک ٹیچر کی جاب خالی تھی، جو ماہا کے کہے بغیر ہی انہوں نے اسے دلوا دی۔ ماہا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جب وہ اسکول گئی تو پہلے دن ہی اسے وہاں کا ماحول پسند آ گیا۔ وہاں گل اور شاہو کی عمر کے بچے تھے، اور اس کی جذباتی کیفیت کے لیے تسکین کا سبب۔ اب زندگی روکھی پھیکی نہیں رہی، اس میں بچوں کی شرکت نے دلچسپی اور خوشگوار بنا دیا تھا۔ اسے بے تکی خیالات اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات مل گئی۔ اس کا اعتماد کافی حد تک بحال ہو گیا، وہ اکیلی رہ سکتی ہے، کسی کی محتاج ہی نہیں ہے،
خود کما کر اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے، اور یہ کہ اسے کسی رشتے ناطے کی ضرورت نہیں۔ بہت طاقت ملی تھی اسے اس احساس کے ساتھ۔ اب اس کی کمزوری میں شوہر، گھر، بچے شامل نہ تھے۔ صبر جو آ گیا تھا، ازواجی زندگی کی تلخیوں نے اسے خاصا تجربے کار بنا دیا تھا۔ ہاں، بچوں کے لیے دل تڑپ جاتا، پھر خود کو بہلا لیتی، دنیا میں وہ اکیلی ہی ایسی عورت نہیں جو بچوں سے جدا ہو گئی۔ مردوں نے بے شمار عورتوں کو تنہائی کے زہریلے تالاب میں دھکیل دیا تھا، اپنی ہی نسل کو ماؤں سے جدا کیا تھا، اور بچے، وہ بھی بھول گئے ہوں گے کہ ان کی کوئی ماں تھی۔ وہ اپنی نئی ممی کے ہمراہ سکھ چین سے رہ رہے ہوں گے، اس کے اپنے جگر کے ٹکڑے، دوسری عورت سے شفقت محبت کے طلبگار۔ نہ جانے بچوں کو وقت پر کھانا ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ مونا تو کسی چیز کی پابندی نہیں کر سکتی تھی، اسے پابندیوں سے چڑ تھی۔ اب اس بنے سورے ٹائم ٹیبل سے مرسا گھر کا انتظام لاپرواہ ہاتھوں میں ہوگا۔ اب کوئی کام اس کے وقت پر نہیں ہوتا ہوگا، سرفراز کو کوئی چیز حتیٰ کہ ناشتہ کھانا بھی وقت پر نہیں ملتا ہوگا۔ ہوگا بھائی، جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اب کسی گھر کی تمنا راستہ روکے گی، نہ شوہر کی نظر عنایت دامن تھامے گی۔ جب بچوں کی زنجیر سے ہی منہ موڑ لیا تو کوئی محبت، کوئی دل کی لگی حسرت نہیں بن سکتی۔ یہ ساری کمزوریاں بے اعتبار کر دیتی ہیں، اور عرصے کے بعد تو وہ اعتبار حاصل کر پائی تھی۔ اعتبار نصیب ہوا تھا، محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، اعتبار بنا جینا مشکل۔ اس دن صبح بڑی دلکش تھی، موسم بہت خوشگوار تھا، ماہا بہت سویرے جاگ گئی اور چڑیوں کا درختوں پر رقص دیکھتی رہی اور ان کے گانے سنتی رہی۔ موسم نے پرندوں کو بھی مست کر دیا تھا۔ کئی دن سے ماہا پر سستی اور کاہلی سوار تھی، طبیعت بھی بوجھل ہو رہی تھی۔ آج طبیعت بھی بحال تھی، وہ گنگناتی ہوئی اسکول کے لیے تیار ہوئی۔ اسکول میں پرنسپل نے بتایا کہ کسی خاتون کا فون آیا تھا کہ اس کا گھر کا ایڈریس جاننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا اصول نہیں، آپ اسکول آ کر معروف سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ ماہا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کون خاتون ہے؟ انہیں اس کے اسکول کا علم کیسے ہوا؟ فریحہ کے سوا کوئی اس کا رازدار نہ تھا۔ جب گھر آ کر اس نے فریحہ سے تصدیق چاہی تو وہ کچھ خفت سی ہو گئی۔ سوری معروف، میں نے تمہاری بھابھی کو گمنام کال کی تھی، اس نے سچ بتایا۔ مگر کیوں فری؟ کیا تم مجھ سے اکتا گئی ہو؟ وہ چیخ پڑی۔ ماہا باخدا، ایسی کوئی بات نہیں۔ فریحہ نے اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا، میں نے جو کچھ کیا اس پر شرمندہ نہیں ہوں۔ تمہاری جو پوزیشن ہے اس میں تمہیں اپنوں میں ہونا چاہیے، تم ماں بننے والی ہو، تمہارے بچے تم سے دور ہیں، تمہاری صحت بھی اتنی اچھی نہیں، اور وہ لوگ سب بہت فکر مند اور پریشان ہیں۔ میرا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی کے لیے پریشان ہوتا ہے، وہ چیخی۔ فریحہ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تو بہت خوش اور مطمئن تھی، تم جیسی دوست کا ساتھ مجھے ہر غم بھلا دینے کا سبب بنا، اور تم نے مجھے پھر سے بکھیر کر رکھ دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ فریحہ نے گردن جھکا لی۔ تمہاری بھلائی کے لیے، بچوں کو ان کی ماں سے ملانے۔ ماہا، مرد کتنا بھی برا ہو، بچے آرزو کی بیل کی مانند ہوتے ہیں جو ذرا سی بے احتیاطی سے مرجھا جاتے ہیں۔ جو کچھ ہوا اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہ تھا، پھر تم انہیں کیوں سزا دو، اور کب تک وہ ممتا سے محروم رہے؟ فری، تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے توڑ دیا، میں تم پر اعتماد کرتی تھی، تم نے مجھے پھر سے بے اعتبار کر دیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، فریحہ کی ہزار خوشامد پر بھی کمرہ نہیں کھولا۔ صبح بھی ناشتہ کیے بغیر اسکول چلی گئی، اور جب وہ کلاس لے رہی تھی، آیا نے آ کر اسے پرنسپل کا پیغام دیا، وہ اسے بلا رہی تھی۔ کلاس کے بعد وہ پرنسپل کے آفس پہنچی، دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، وہ ٹھٹک گئی۔ سرفراز کی آواز تو وہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی پہچان لیتی، یہ آواز تو ہر دن ہر رات اس کی سماعت پر قابض ہو کر اس کے صبر کو آزمایا کرتی تھی۔ اس نے جھانکا اور یہ اور غضب ہوا۔ بچے بڑی تمیز سے کرسیوں پر بیٹھے تھے، کل کے بال لمبے ہو گئے تھے اور گلابی ربن میں بندھے ہوئے تھے۔ شاہو ساتھ کی کرسی پر بیٹھا تھا، نہیں، اسے تو جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی قربت، اس کے لمس کو کیا وہ آج تک بھول پائی ہے؟ اس کے جسم کی وہ نرم گداز دل افروز حرارت آج تک اس کے بازوؤں میں زندہ تھی۔ ماہا نے ہونٹ بھینچ لیے، پیٹ میں شدید مروڑ سا اٹھا تھا، یوں جیسے ساری آنتیں بل کھا گئی ہوں۔ اسے کھڑا ہونا دشوار لگ رہا تھا، پیٹ پکڑ کر گیٹ کی سمت بھاگی۔ خالی رکشہ بھی جیسے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے فریحہ کو زور زور سے پکارا اور کمرے میں جا کر ڈھہ سی گئی۔ فریحہ آئی تو اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور وہ پیٹ پکڑے گڑی مڑی سی بستر پر لیٹی تھی۔ مجھے فوراً کچھ کھانے کو دو فریحہ، مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ کراہنے لگی۔ فریحہ نے بسکٹ کا ڈبہ لا کر اسے تھمایا، بڑبڑاتی کچن میں گئی، فوراً ہی کھانے کی کچھ چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھی اور کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے ڈانٹتی رہی۔ اور کرو غصہ، تمہاری ضد نے یہ دن دکھایا ہے، سمجھی؟ اس حال میں بغیر کچھ کھائے رات گزار دی، صبح بھی ناشتہ کیے بغیر چل دی۔ خود پر نہیں تو اس بچے پر رحم کر لینا چاہیے۔ ارے تمہاری ہی نسل ہے، کسی دوسرے کی نہیں، اپنی فکر نہ بچے کا خیال۔
شوق بہت ہے پیدا کرنے کا، ان کی بہبود کا خیال نہیں۔ پیٹ میں مر گیا نا تو تم بھی زندہ نہیں بچو گی، پھر کس کو دکھاؤ گی اپنی انا اور خودداری؟ بچے تو ہو جائیں گے بے ماں کے۔ ماہا کو گل اور شاہو یاد آ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، منہ بند کر کے آواز کا گلا گھونٹ دیا، چیخیں اس کے اندر ابل رہی تھی۔ فریحہ نے زبردستی اسے کھلایا پلایا، ماہا بھی ضبط کے تمام ریکارڈ توڑنے کی کوشش میں تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر آئی تو فریحہ نے اسے آرام کرنے کی ہدایت کی۔ فری پتہ ہے آج کیا ہوا؟ پرنسپل کے آفس میں میں نے گل اور شاہو کو دیکھا۔ تم ملی ان سے؟ فریحہ چونک گئی، ماہا کی آواز میں شوق اور حسرتیں تھی۔ نہیں، وہ باپ کے ساتھ آئے تھے، میں فوراً بھاگی، تبھی سے پیٹ میں زبردست درد ہوا۔ بہت برداشت کیا ہے تم نے، اسی وجہ سے ایسا ہوا۔ فری یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں سب کچھ بھول چکی تھی، تم نے پھر سے اپسیٹ کر دیا مجھے۔ اب وہ روز ماہی میں سچ کہتی ہوں، مجھے تمہاری بہت فکر تھی، تمہاری صحت، فکر اور جاگنے سے، خون کی کمی سے میں بہت پریشان تھی، میں خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو میں ذمہ دار ہوتی، اور پھر تم سروس کرو گی یا بچوں کو پالو گی؟ پھر وہ دوسرے بچے، ان کو کس خطا کی سزا ملے کہ انہیں غیر پالے؟ تم انہیں کیا جواب دو گی؟ اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا میں نے غلط کیا ہے؟ اب کئی مہینے بعد میں نے مجبوراً انہیں اطلاع دی۔ ماہا گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا فری کہ اب میں کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گی۔ کتنی ذلت اور سہ سکتی ہوں میں؟ میری ایک شخصیت ہے، میرا وجود ہے جو سر اٹھا کر چلنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں عزت کی طلبگار ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مگر سزا ملتی رہی۔ آخر کب تک؟ اس کا رواں فریاد کر رہا تھا۔ فریحہ اسے تھپکنے لگی جیسے چھوٹے بچے کو پیار سے بہلا رہی ہو، اور اسے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہے۔ کمزوری نکاہت نے اچانک اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اچھا اب تم چپ چاپ لیٹی رہو اور کچھ نہ سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی دن اسکول نہیں گئی فریحہ، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب کچھ طبیعت بحال ہوئی، طاقت بھی آ گئی، اور وہ خود کو تیار کر رہی تھی سوالات کے جوابات کے لیے اور ان شکایات کے لیے جو سرفراز کے آنے کی صورت میں اسے کرنی تھی۔ مگر اس دن کوئی نہیں آیا۔ اگلے دن پرنسپل نے بلایا، اس کا فون آیا تھا، اور وہ اس امید کے ساتھ فون تک گئی کہ بھابھی یا بھائی ہوں گے، مگر نہیں۔ گل رخ کی آواز تھی۔ ماما یہ آپ ہیں نا؟ آپ ہے ماما، میں گل بول رہی ہوں۔ ماما آپ آ جائیے نا، شاہو بہت روتا ہے، رات کو بھی، اور ماما میں بھی۔ آپ کب آئیں گی ماما؟ آپ کی پڑھائی تو اب پوری ہو گئی ہوگی، آپ کا رزلٹ کب آئے گا ماما؟ آپ کا رول نمبر کیا ہے بتائیے؟ اس کے آس پاس پٹاخے سے پھوٹ رہے تھے، شور سا بپا ہے۔ گل کی آواز کتنی قریب تھی، یہ آواز، یہ رس بھرا لہجہ۔ ماما بس آپ آ جائیے، رزلٹ کی کوئی بات نہیں، ہم سب مل کر انتظار کر لیں گے نا، آپ انشاءاللہ ضرور پاس ہو جائیں گی۔ نہ جانے آنسوؤں کا آبشار کب تک اس کے چہرے پر گرتا رہا۔ وہ فون بند کر کے کرسی پر بیٹھ گئی، شاید پیر کپ کپا رہے تھے، دل میں بھی گرم گرم لہو ابل رہا تھا۔ وہ خود کو یقین دلانے لگی، میں مضبوط ہوں اپنی جگہ، میری عزت ہے، میں محنت کی اپنی کمائی پر زندہ ہوں، لوگ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں مجھے؟ اب کسی چکمے میں نہیں آؤں گی، کسی کی نہیں سنوں گی، کوئی حکم چلائے کسی کی مجال ہے؟ پرنسپل صاحبہ بغور اس کی کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی، ہمدرد خاتون تھی۔ آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، آپ چھٹی لے لیں وغیرہ تو لے رہی ہوں گی نا آپ؟ میرا خیال ہے آپ گھر چلی جائیے، ریسٹ کریں، آپ کی کلاس مس نصرت لے لیں گی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گئی۔ گل کی آواز اس کے ساتھ ساتھ آئی، شاہو رات کو روتا ہے اور ماما میں بھی، ہائے میرے بچے، ماں کے ہوتے ہوئے تنہا ہے، کتنی مجبور ہے ماں، کتنی بے بس ہوتی ہے عورت، اس معاشرے میں اس کا مقام کیا ہے یہ بھی ابھی طے نہیں ہوا۔ وہ کیوں روتے؟ ان کو کسی نے بتا دیا ہوتا۔ تمہاری ماں مر چکی، ختم ہو گئی۔ دل میں ابال سا اٹھا، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہ جانے وہ صبر جس پر اسے ناز تھا کہاں گیا، وہ ضبط جس کی وہ عادی تھی غائب تھا۔ اب وہ ایک بے بس بے کس عورت تھی، ایک بے اختیار ماں۔ اگر یہ ممتا کا جوش تھا تو ان 8 مہینوں میں کیوں سویا رہا؟ اس پر بے قدری کا دکھ حاوی رہا، ذلت کا احساس طاری رہا۔ ممتا کہاں تھی، وہ جو ایک قوی تر جذبہ ہے؟ نہیں، میں اسے کمزوری نہیں بناؤں گی۔ عزت بڑی چیز ہے، قدر دانی کا الگ ہی مقام ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، آنسوؤں کا ہر نشان پانی کے ساتھ مٹا دیا۔ بال بنائے، لمبے بالوں کو سنوارنا بہت مشکل ہے، اسکول جانے کی تیاری میں بال سلجھانے میں سب سے زیادہ دیر لگتی ہے۔ میں انہیں کٹوا لیتی تو اچھا تھا۔ سرفراز کو لمبے بال پسند تھے، گو انہوں نے کبھی تعریف نہیں کی، کم از کم اس سے تو نہیں کہا، مگر کسی سے باتوں باتوں میں اظہار خیال کر رہے تھے کہ عورت کے حسن کا نقطہ عروج اس کے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ مجھے تو ان لمبے بالوں سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا، میں حسین کہلوانا نہیں چاہتی۔ بس غصے میں چوٹی کو بل دے کر پشت پر پھینکا۔ دروازے پر فریحہ کسی سے محو گفتگو تھی، بے وقت کا مہمان۔ وہ مڑی اور سارا جسم شل ہو گیا، خون سنسنانے لگا۔ وہ انتہائی نکاہت محسوس کر رہی تھی، زمین پر بیٹھ گئی اور بازوؤں میں منہ چھپا لیا۔
میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس نے خود کو باور کروانا چاہا، کمزور ارادے جو ٹوٹ رہے تھے، بکھر رہے تھے، وہ جو بڑی مضبوط تھی، بہت پر اعتماد اور مطمئن، کل اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ شاہو اس سے لپٹ رہا تھا، دونوں اسے چوم رہے تھے، ان کی معصوم آوازیں سماعت میں رس گھول رہی تھی، اور وہ جو سمجھتی تھی سب کچھ بلانے میں کامیاب ہو گئی ہے، وہ جو مضبوط، جو منجمد تھی اپنے ارادوں میں، وہ بچوں کی لمس کے ساتھ پگھل رہی تھی، جذبات پر بند باندھتے تھکی جا رہی تھی، شل ہو رہی تھی۔ اور تب سارا ضبط اور ہمت جواب دے گئی، ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ۔ اس کے لپٹے ہوئے بازو کھل گئے، گھٹنوں سے جدا ہو کر پھیل گئے، اور بچے ان کے اندر یوں سما گئے جیسے سیپ میں موتی۔ کتنی کمزور تھی عورت، اے عورت، تیرے ارادوں کو توڑنے، مسمار کرنے، تیری دلیری کو بزدلی میں تبدیل کرنے کے یہ خاص الخاص مورے۔ وہ ہوش میں کہاں تھی کہ کچھ دیکھتی اور سنتی؟ بچوں کے نرم گداز بازو آہنی زنجیر کی مانند اس سے لپٹے ہوئے تھے، اور آس پاس پھولوں کی مہک تھی، آبشار کی گنگناہٹیں، ہوا کی سرسراہٹیں، وہ ان کے پھول سے گالوں ستاروں جیسی آنکھوں پر نثار ہو رہی تھی۔ اور کب کس طرح اسے اٹھا کر وہ لوگ گاڑی تک لائے، مسرت بھرے جذبات اور خلوص کی پیکر فریا نمناک آنکھوں سے اسے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ بھابھی اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے خاکسار بنی جا رہی تھی۔ اس کی رخصتی شان اور شوکت سے ہو رہی تھی، اس کی اہمیت تسلیم کر لی گئی، مگر وہ اب بھی پرسکون انداز میں بچوں میں گم تھی۔ دوپہر کو بھائی کے گھر کھانا کھایا، بھابھی کی نصیحتیں، بھائی کی سرفراز کو ڈانٹ ڈپٹ، دھمکیاں، پھر بھائی خود شام کو سرفراز کے گھر تک آئے۔ وہ اس گھر میں یوں داخل ہوئی جیسے پہلی بار رخصت ہو کر آئی ہو۔ وہ لاؤنج میں بچوں کے ساتھ بیٹھی رہی، لاپرواہ اور بے حس۔ ہوٹل سے آیا ہوا کھانا شریف نے میز پر لگا دیا، جو بچوں نے رغبت سے، اس نے بے دلی سے کھایا۔ گل خود اسے لقمے بنا بنا کر کھلاتی رہی۔ کھانے کے بعد پھر وہی لاؤنج کا صوفہ اور بچوں کا ساتھ۔ عرصہ جدائی کی داستانیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر سرفراز نے، جو ذرا دور صوفے پر بیٹھے تھے، نرم آواز میں کہا، چلو بچوں، اب آپ سونے کے لیے چلو۔ آپ کو پتہ ہے نا مما بہت دن بعد آئی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جی پپا، اور امتحان بھی تو بہت سخت تھا، پڑھائی میں تو بہت محنت کرنی پڑتی، رات بھر جاگنا۔ ہاں، اور ہم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کے بغیر۔ جی پپا، شاہو روتا تھا اور اسے بخار ہو جاتا تھا، اور ہمیں کھانے کی کتنی زحمت ہوئی، خانسماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا نہیں جاتا تھا، پھر تو نونن کو رکھ لیا، یاد ہے؟ جی پپا، وہ پکاتی کم اور کھاتی زیادہ تھی۔ ہاں، اور رہی تو کم دن، چیزیں زیادہ چراتی رہی۔ جی ڈیڈی، شاہو کا لکڑی کا گھوڑا جو نیا تھا بالکل خود چرا کر لے گئی اور کہا کہ چیل لے گئی۔ گل برابر ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اور گھر میں گندگی کتنی تھی؟ توبہ، بہت، گل نے ناک چڑھائی۔ پھر ہم خود صفائی کرتے تھے، اور پھر مونا آنٹی کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ گل نے جیسے نئی خبر پہنچانا ضروری جانا۔ سرفراز نے کن اکھیوں سے ماہا کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ ہاں وہ تو کیونکہ وہ لطیف کے بنک سے فراڈ کر کے 20 لاکھ روپے چرا لائی تھی۔ پھر ہم نے کیا کیا بیٹے؟ ہم ماما کو گھر لے آئے، ان کے امتحان ختم ہو گئے تھے، اور وہ کچھ چرا کر بھی نہیں لے گئی تھی۔ لے گئی تھی، سرفراز نے تیز لہجے میں کہا۔ ماہا برف کی مانند پگھل گئی اور آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ کیا میں نے؟ ہاں تم نے چرایا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے۔ میرا صبر و قرار، میرے گھر کی جنت کی بہاریں، میرے بچوں کا سکھ چین، اور میرا دل۔ بالآخر وہ جیت گئی تھی۔ سرفراز نے اس کا بھرم رکھ لیا تھا، بچوں کو اس کے امتحان کا حوالہ دے کر بہلایا تھا، اتنے شاندار رزلٹ کی تو توقع بھی نہ تھی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول، بہت زبردست تھا۔ آخر کار اس کو اس کے صبر کا پھل مل ہی گیا، مطلب وہ ڈٹی رہی، اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس کو بہت کتنا اس کو صبر کرنا پڑا، اف بیچاری ساری زندگی دھکے کھاتی رہی، کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اور آخر کار اس کو اس کا مل ہی گیا اجر۔ خیر، آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول؟ مجھے بہت پسند آیا، میں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ مونا کا کریکٹر بہت اچھا تھا، بہت زبردست تھا، ٹھیک ہے، مطلب اس لحاظ سے کہ وہ اپنی سوکن کے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن خیر ویسے وہ جیسی تھی وہ تو پھر اس کا اپنا پرسنل تھا، لیکن وہ ماہا کے ساتھ بہت اچھی تھی، تو وہ بہت زبردست تھا، مجھے بہت اچھا لگا اس کا یہ والا کریکٹر۔ اور سرفراز بھی عجیب کھپتی انسان تھا، لیکن کھپتی جو بھی تھا، یار سمجھ تو آ گیا نا آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، وہ بھی بڑا عجیب سا انسان تھا، لیکن خیر اچھی بات ہے، اینڈنگ ہیپی ہوئی، رزلٹ شاندار آیا اور ہم سب کو پسند آیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔